الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ بروج کی ہم عربی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور اس کا چھوٹا موٹا دیکھتے ہیں سبق انشاءاللہ. الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. اے ہمارے رب، ہمیں سے قرآن عظیم کے واسطے سے اپنی رحمت سے سرفراز فرما، اس کو ہمارے لیے قائد روشن اور ہدایت بنا دے. اے رب، ہم اس میں سے جو بھول گئے ہوں ہمیں یاد کرا دے، اور جو ہم نہیں جانتے اس کے ذریعے سے ہمیں اس کا علم عطا فرما. دن اور رات کے تمام اوقات میں ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. اے دونوں جہانوں کے پالنے والے رب، اس قرآن کو ہمارے حق میں گواہی، دلیل اور حجت بنا دے. آمین ثم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین. اللہ تعالیٰ میں دین کا صحیح فہم عطا فرما، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ہمارے عمل کا جز بنا دے. آمین ثم آمین. سورہ بروج ہے اور مکی سورہ ہے. اس کی 22 آیات ہیں اور اس کو ایک خاص واقعے کی نسبت دی گئی ہے. یہ سورت سمجھنے سے پہلے ہمیں شروع مکہ کے دور کا تصور کرنا پڑے گا. جب مکہ میں دعوت کا کام ذرا سا اس نے اپنی جگہ پکڑی تو اس کے ساتھ ساتھ کفار مکہ کا جو رویہ تھا وہ شدید سے شدید تر ہوتا چلا گیا اور عام مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم ہونا شروع ہو گئے تھے. اور ان میں حضرت خباب بن ارت تھے جو بہت زیادہ ظلم و ستم کا شکار ہوتے تھے، کیونکہ چھوٹا طبقہ تھا اور اس میں زیادہ تر غلام تھے اور زیادہ تر کم حیثیت کے لوگ تھے، تو ان کو نشانہ بنانا کفار مکہ کے لیے بہت زیادہ آسان تھا. تو حضرت خباب بن ارت ایک دن بہت زیادہ جب شدت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت حقیقت میں واقعی میں ایک گھبرائے ہوئے بھی تھے اور اس شدت سے پریشان بھی تھے کہ یہ چیز ہوئی ہے. تو ان دنوں میں ایسی صورتیں بھی نازل ہوتی تھی جو وقتاً فوقتاً مسلمانوں کو تسلی بھی دیتی تھی اور ان کو ہمت بھی بندھاتی تھی کہ آپ نئے نہیں ہو اس فیلڈ میں، اس میدان میں. آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگ اسی طرح اللہ کی راہ میں ستائے گئے، مارے گئے، لیکن وہ ثابت قدم بھی رہے اور استقامت کے ساتھ بھی رہے. اس لیے آپ بالکل پریشان نہ ہوں، اللہ کی مدد ضرور آئے گی اور دین کو ضرور غلبہ ملے گا.
یہ جو سورہ ہے اس کے اندر اصحاب الاخدود کا ذکر ہے، اور اصحاب الاخدود نکلا ہے اس سے خندق سے، جیسے کہ خندق کھودی گئی اور ایک چوڑی لمبی چوڑی، تو یہ اصحاب الاخدود بھی وہ تھے کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جن کو آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں پھینک پھینک کر زندہ جلایا گیا، اور یہ تسلی دی گئی اہل ایمان کو کہ تم سے پہلے بھی لوگ تھے اور ان کو بھی اللہ نے بہترین اجر دیا ہے اور تم کو بھی بہترین اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اور جس طرح اصحاب الاخدود یعنی خندقوں میں ڈال ڈال کر مارنے والے اللہ کی لعنت کی اور اللہ کے غضب کے مستحق، اسی طرح کفار مکہ بھی اللہ کے غضب کے ضرور مستحق ہوں گے۔ اور اس میں پھر ان ایمان لانے والوں کو بتایا گیا جنہوں نے اس خندق میں کود جانے میں ذرا سا کوئی لمحہ ان کو نہیں روک سکا، اور وہ اس قدر شدت کے ساتھ ایمان کے حامل لوگ تھے۔ پڑھتے ہیں اس کو، ایک اس کا رکوع ہے، مکی سورہ ہے، اور اس کی بھی چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، جیسے کہ مبارک کا مزاج ہم نے دیکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی کہ مارے گئے گڑھے والے اور اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہیں تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لائے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اور جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے۔ وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہی ہے بڑی کامیابی۔ اس سے پہلے جو آئیے دیکھ لیتے ہیں حاشیہ جو ہے 4، اس میں بتایا گیا ہے کہ گڑھ والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے گڑھوں میں آگ بھڑکا کر ایمان لانے والے لوگوں کو اس میں پھینکا تھا اور اپنی آنکھوں سے ان کے جلنے کا تماشا دیکھا تھا۔ مارے گئے کا مراد یہ ہے کہ ان پر خدا کی لعنت پڑی اور وہ عذاب الہی کے مستحق ہو گئے۔ اور اس بات پر 3 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، ایک برجوں والے آسمان کی یعنی اونچی آسمان کی کہ وہ اور دوسرے قیامت کی جس کا کہ وعدہ کیا گیا ہے، اور تیسرے قیامت کے ہولناک مناظر کی کہ اور اس ساری مخلوق کی جو ان مناظر کو دیکھے گی۔ یہ کون تھے گڑھوں میں جلا کر پھینکنے والے؟ ان کے لیے مختلف روایات ملتی ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ یمن کا بادشاہ تھا، زوانوس اس کا نام تھا، اور عیسائی بادشاہ تھا، اور اس وقت اس نے کیا کیا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو کیا تھا ختم کرنے کے لیے اس نے یہ کیا تھا، آگ جلوائی تھی۔ یہ واقعہ ابن عباس نے غالباً اسرائیلی روایات سے ہی لیا ہے، انہوں نے حضرت ابن عباس کے پاس یہ روایت پہنچی تھی، لیکن اسے بہت ساری روایات ملتی ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 20,000 آدمی تھے، اور ان کے لیے بادشاہ نے کھدوائی تھی، بڑی بڑی خندقیں گڑھے کھدوائے تھے، اور ان میں کئی دن آگ جلائی گئی تھی، اور اس کے بعد اس آگ کو اس میں ان کو پھینکوا دیا گیا تھا۔ اسی بارے میں ہمیں ملتا ہے ایک واقعہ کہ ایک ماں تھی جو جس کے پاس بالکل چھوٹا منا سا بچہ تھا اور اس کی گود میں تھا، اور اس نے اس آگ میں کود جانے میں تامل کیا، یعنی تھوڑی سی اس کو جھجک ہوئی کہ چھوٹا سا بچہ میرے ساتھ اور میں کیسے اس آگ میں کود جاؤں، تو اس بچے نے پھر ماں کو یہ حوصلہ دیا تھا کہ آپ اس آگ میں کود جاؤ کیونکہ ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ یہ واقعہ ملتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ایک حادثہ تھا، ایک سانحہ تھا۔ اور اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ مختلف دور میں لوگ اس طرح کے ظلم و ستم کرتے رہے ہیں توحید پر جو توحید پرست ان لوگوں پر۔ در حقیقت تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہی بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگ و برتر ہے، اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے، فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ مگر جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو ہر طرف سے گھیرے میں لے رکھا ہے، اور ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے، اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے۔ یہی پیغام آخر میں پھر مکہ والوں کو دیا گیا کہ فرعون اور سمود کے لشکر تو بڑے بڑے تھے اور وہ تم لوگوں سے زیادہ طاقتور تھے، زیادہ شان و شوکت رکھتے تھے، مگر انہوں نے کفر کیا تھا اور جھٹلایا تھا اللہ کے رسولوں کو، تو تم بھی کچھ بھی کر لو، قرآن کو جھٹلا بھی لو، تو تم کچھ کر نہیں سکتے۔ سورہ طارق ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم
والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم اللہ الرحمن سورہ طارق ہے اور اس کی 17 آیات ہیں اور اس کا 1 رکوع ہے اور اس میں بھی ملتا جلتا وہی مضمون ہے جو کہ شروعات کی صورتوں کا مضمون ہوتا ہے۔ قسم ہے آسمان کی، اس میں آسمان کی قسم کھائی گئی اور پھر رات کو نمودار ہونے والے کی، اور تم کیا جانو کہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا ہے۔ خوبصورت اس کی آیات ہیں، پڑھنے میں بہت خوبصورت لگتی ہے، زبان کو لذت ملتی ہے سورت کے پڑھنے سے، اور اس کی آیات ایسی باہم جڑی ہوئی ہے کہ انسان سانس لیے بغیر اس کو پڑھنا چاہتا ہے۔ اور کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر ایک کوئی نگہبان نہ ہو۔ پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ نگہبان سے وہی جو فرشتے ہیں جو جن کو ایک تو حفاظت بھی کرتے ہیں انسان کی اور دوسرا اس کے اعمال کی نگرانی بھی کر رہے ہیں اور وہ تمام چیزیں سب بھی کر رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے دنیا کے اندر، اور انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ عظیم الشان انسان کی تخلیق ہے کہ کس طرح سے وہ کس حقیر سے چیز سے پیدا کیا گیا ہے اور وہ کیا بن گیا ہے اور اللہ نے اس کو کیا بنا کھڑا کیا گیا ہے، اور دوسرا یہی روایت ہے کہ انسان صرف اپنے آپ کو دیکھ لے کہ وہ کیا چیز ہے، اللہ کے نزدیک تو وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، کیونکہ بہت چھوٹی سی چیز سے پیدا کیا گیا ہے اور ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینوں کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یہ بہت خوفناک آیت ہے۔ یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ یہ جو موضوع ہے یخرج من بین الصلب والترائب، اس کے اوپر مولانا نے اسی قرآن کے بعد ایک ضمیمہ بھی لکھا ہے، یعنی ایکسٹرا بھی اس کے اندر پوری اس کی ڈیٹیل لکھی ہے کہ یہ کیا چیز ہے، کیونکہ اس کے اندر جتنی بھی تحقیق ہو چکی ہے یا جتنی بھی ابھی ہو رہی ہے اس میں سوائے انسان کو حیران ہونے کے اور کچھ نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی کس چیز سے ہے۔ ایک ایسی چیز ہے جو کبھی نظر ہی نہیں آتی ہے، عام آنکھوں سے یا ان آنکھوں کی طاقت سے تو ہم اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ صلب اور ترائب کے جو لفظ صلب کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو، ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ فلاں فلاں کی صلب سے ہے، تو ریڑھ کی ہڈی یعنی پشت کی ہڈی جو لمبی ہڈی ہے وہ ہے، اور ترائب سینے کی ہڈیاں کہی جاتی ہیں یعنی پسلیاں۔ اور مرد اور عورت دونوں کے جو مٹیریل ہے مادہ جو بناتا ہے وہ انہی 2 جگہوں سے نکلتا ہے جو صلب اور سینے کے درمیان واقع ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ انسان اس پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر انسان کا باقی جسم معذور ہے اور کہیں کوئی اس میں کمی بھی رہ گئی ہے تو بھی انسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ آگے تخلیق کے سلسلے کو جاری رکھ سکتا ہے۔ یہ ساری چیز بہت ڈیٹیل بھی ہے، اور جو اس کو پڑھا جاتا ہے اللہ کی قدرت پہ، اللہ کی تخلیق پہ انسان کو سخت ایمان آنا شروع ہو جاتا ہے اور انسان حیران رہ جاتا ہے کہ قدرت کے کارخانے میں کس طرح سے انسان سازی ہو رہی ہے اور کس طرح یہ پیچیدہ عمل بڑی سہولت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بتانا یہ مقصود ہے اس صورت کے اندر کہ اگر اللہ تعالیٰ اس طرح سے انسان کو اتنے پروسیس سے گزار کے ایک انسان کو پیدا کر سکتا ہے تو پھر اس کے لیے دوبارہ اس کو پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی۔ پوشیدہ اسرار کیا ہوئے؟ پوشیدہ اسرار سے ایک تو عام مراد یہ لی جاتی ہے کہ اعمال انسان کے، ظاہر بات ہے ہم میں سے ہر انسان کے اعمال کو کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، 24 گھنٹے کا ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ
ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نہیں جانتے کہ کون شخص کیا اعمال کر رہا ہے۔ یہ سراسر ایک راز ہے، یہ سراسر ایک اسرار ہے ہر دوسرے شخص کے لیے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ کیوں بظاہر اعمال ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں، مثلاً میں کچن میں کام کر رہی ہوں، سب کو نظر آ رہا ہے میرا دن کچن میں گزرتا ہے، سب کو پتہ ہے میں صفائی کر رہی ہوں، سب کو پتہ ہے میں فون پہ بات کر رہی ہوں، سب کو پتہ ہے میں کپڑے استری کر رہی ہوں۔ یہ ساری چیزیں تو ہمارے ساتھ ساتھ ہیں جو بظاہر نظر آ رہی ہیں، لیکن اس کے پیچھے میری کیا نیت ہے، میرا کیا ارادہ ہے، میری کیا کوشش ہے، میری کیا سوچ ہے، میری کیا فکر ہے، یہ کوئی نہیں جانتا علاوہ رب العالمین کے۔ تو اب ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں رہتے ہوئے دین کا، اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کا، ان تمام کی حقیقت کا اصل علم اللہ کے پاس ہے، اور اللہ ہی وہ دیکھے گا، اور اسی پہ جانچ ہوگی، اسی پہ ہماری آخرت کی جو بھی چیز ہے وہ اس پہ بیس ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے، ہم کیوں کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کریں پورے شعور کے ساتھ کریں، اس کو پوری عقل کے ساتھ کریں، عقل کو حاضر رکھ کے کریں، بے شعور کی کوئی نیکی نہ کریں کہ نہیں چلو یہاں پہ تو بس میں یہ کر ہی دیتی ہوں تو میں کر ہی دوں۔ اللہ کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کریں، یہ معاہدہ نہیں ہے کہ باقاعدہ ہم بیٹھیں گے تو پھر ٹیبل چیئر ہوگا تو پھر اس پہ ایک رجسٹر آئے گا تو ہم ایک ایگریمنٹ کریں گے، نہیں، ہماری نیت وہ سب سے بڑا ایگریمنٹ ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں کہ میں کیوں یہ کام کر رہی ہوں، کیوں مجھے کس لیے مجھے کیا اس سے حاصل ہوگا، اور میری کوشش اور میری صلاحیت اور میرا وقت کہاں لگنا ہے۔ اسی لیے میرے ساتھیوں، میں نے آپ کو بار بار یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے دورہ قرآن کے جو تاثرات تھے، صرف اور صرف تاثرات شیئر کرنے کو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے کیا محسوس کیا، آپ نے کیا کوئی ارادہ کیا۔ اتنے دن ہم نے دورہ قرآن کے ساتھ گزارے ہیں، قرآن کی صحبت میں گزارے ہیں، آج کم و بیش 40 پورے دن ہو گئے، آج سمجھے چلا لگ گیا ہمارا، اور چلا کی عبادت کے لیے ایک بڑی جانی پہچانی سی چیز ہے۔ تو 40 دن جو اگر ہم نے گزارے ہیں تو پھر اس 40 دن کے بعد ہم نے اللہ کے ساتھ کیا ارادے کیے ہیں، کیا نیتیں کی ہیں، کیا ہم قرآن کو پڑھ کے چھوڑ دیں گے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں سے بہت ساری بہنوں نے نئے ارادوں کا اظہار کیا ہے اور بہت خوبصورت سی اپنی خواہشیں بتائی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے اوپر قرآن نے بہت اثر چھوڑا ہے۔ قرآن یقیناً اثر چھوڑنے والی کتاب ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو اس کے قریب آئے اللہ یہ کہ کوئی اس کی اور کوئی نیت ہو تو قرآن اس کو کچھ نہ کچھ دے کے تحفے اپنے پاس سے نہ بھیجے۔ اور آپ نے دیکھا ہے قرآن تو ہے ہی زندہ کتاب، بولنے والی کتاب۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کی کوئی بات ہوتی ہے، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اور قرآن میں وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے سینے میں، ہماری سوچوں میں کچھ چیز چل رہی ہوتی ہے، پل رہی ہوتی ہے، تو قرآن اس کے جواب دے رہا ہوتا ہے۔ کبھی ہم انتہائی پریشان ہوتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید جو کہ نہیں ہونا چاہیے، تو قرآن ہمیں اس وقت تسلی دے رہا ہوتا ہے اور ہمارے نا امیدی کو دور کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی قرآن ہمیں مسئلے کا حل بتا رہا ہوتا ہے، اور کبھی قرآن ہمیں احکام دے رہا ہوتا ہے، اور کبھی قرآن ہمیں ہماری سیدھی راہ پہ رکھنے کے لیے طرح طرح کی تنبیہات کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے جو پوشیدہ اسرار ہیں، یہ اللہ کو پتہ ہے کہ ہم نے، مجھے خود نہیں پتا کہ میں نے کون سے کام کب کس طرح سے کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس دن سارے پوشیدہ جو اسرار ہوں گے، راز ہوں گے، ان کو کھول دے گا، اور اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا، یعنی انسان کتنا بے بس ہے۔ فما له من قوت ولا ناصر، اس کے پاس کوئی اپنا زور نہیں ہوگا، وہ کچھ نہیں کہہ سکے گا، مددگار باہر سے ہونا تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور۔ انسان بڑا بزوم، خود ایک انتہائی متکبر سی چیز ہے۔ جب اس کو کوئی چیز مل جاتی ہے، یا جب اپنے کہیں وہ اپنی کسی خوبی سے آشنا ہو جاتا ہے، مثلاً کہ میں بہت زیادہ مال رکھتی ہوں، دولت رکھتی ہوں، میں بہت زیادہ حسن رکھتی ہوں، یا میں بہت زیادہ اور کوئی ایسی خوبی رکھتی ہوں، تو وہ بذات خود ایک اندر اس کی عجیب سی ایک چیز آ جاتی ہے، ایک سوچ اور فکر آ جاتی ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نفس کے حملے سے انسان کو بچا لے، کیونکہ انسان اور باہر سے اس کو کوئی کچھ نہ کہے تو اس کا اپنا نفس اس کو بہت زیادہ ورگلا دیتا ہے۔ اس دن انسان کے پاس اپنا نہ کوئی زور ہوگا، یعنی اپنے خود کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، وہ بالکل ایسے لگے گا پیرالائز ہے، اس کے اندر کی کوئی چیز نہیں ختم ہوگی، اس کی وہ ساری صلاحیتیں، اس کی وہ ساری خوبیاں، اس کی وہ ساری شان و شوکت اس دن ختم ہوگی، اور نہ کوئی اس کا مدد کرنے والا ہوگا، کوئی اس کی مدد باہر سے بھی نہیں کر پائے گا، کیونکہ افراتفری کا عالم ہوگا، کس نے مدد کرنی ہے؟ کون ہے ایسا جو ان سارے آزمائشوں سے ہٹ کے ہوگا؟ کوئی بھی نہیں، سب انہیں کے اندر ہوں گے۔ قسم ہے بارش برسانے والی آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی، ساری قسمیں ہی قسمیں کہی گئی ہیں۔ یہ ایک جچی تلی بات ہے، یہ ہنسی مذاق نہیں ہے، واقعی یہ ہنسی مذاق نہیں ہے، کیونکہ اماں پارا تو بندے کو ہلا کے رکھ دیتا، کہاں ہے یہ ہنسی مذاق؟ انسان تو ویسے ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے جب سے سورہ سما شروع ہوئی ہے، تو حالت تو کتنی عجیب سی ہے دلوں کی، دماغوں کی، سوچ اور فکر کی۔ یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، بس چھوڑ دو اے نبی ان کافروں کو، ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان جو دنیا کے اندر رہ رہا ہے اور بہت زیادہ سوچ، اور ہم کبھی پریشان ہیں
اپنے دشمنوں کی سازشوں سے، چالاکیوں سے، اور ان کی جو نئی چال ہے، ہم سبھی سمجھ رہے ہیں کہ ان کی نئی چال کیا ہے. دنیا اس وقت اس پریشانی کے عالم میں مبتلا، اور ہم ساروں کو سمجھ آ رہی ہے، بھلے ہم بات کریں یا نہ کریں، لیکن امید ہے اللہ تعالیٰ بھی ان کے مقابلے میں ایک زبردست چال چل رہا ہوگا، اور وہ سارا کچھ ضائع ہو جائے گا انشاءاللہ. الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اعلیٰ ہے، اور سورہ اعلیٰ کو اس کے شروع کے لفظ کے جو آیت میں آتا ہے اعلیٰ، اسی نام دیا گیا ہے. اس صورت کے اندر مکہ کی بالکل ابتدائی دور کی صورت، اور اس میں بھی 3 موضوع ہیں، ایک توحید اور ایک رسالت اور ایک آخرت ہے. مکی صورتوں کا یہی مزاج ہے کہ ان کے اندر انہی 3 چیزوں کی بات ہوئی ہے، نہ ان کے اندر منافقت کی بات ہوئی ہے، نہ ان کے اندر احکامات کی بات ہوئی ہے، نہ ان کے اندر کچھ اور ہے. بس صرف اور صرف یہ 3 چیزیں ہیں جن کی بار بار ریپیٹیشن ہے. چھوٹی صورتیں ہیں اور سخت صورتیں ہیں. میں حیران ہوتی ہوں، بڑی میں یہ سوچ بھی کبھی کبھی مجھے آ جاتی ہے کہ ہم لوگ جو نماز میں پڑھتے ہیں، ہم مدنی صورتیں نہیں پڑھتے، حالانکہ ہم نے پیچھے پورا بڑا قرآن پڑھ کے آئے ہیں، اور ہم نے صرف اور صرف یہ شروع دور کی چند صورتیں ہم نے یاد کی ہوئی ہیں. کسی کو 10 یاد ہے، کسی کو 12، کسی کو 14، کسی کو زیادہ یاد ہوں گی جیسے جیسے. لیکن ان کا یاد کرنا بہت آسان ہے. اتنی سخت صورتیں ہیں، ان کی نسبت ان کا یاد کرنا بہت آسان ہے. حالانکہ ان کے الفاظ آسان ہیں، اور لیکن ان کی چھوٹی آیات آسان ہے، اور ان کو ذہن نشین کر لینا آیت بائی آیت ان کو یاد کرنا بہت آسان ہے. اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کو زیادہ تر اما بارہ ہی حفظ کروایا جاتا ہے، اور یہ آسان بھی سمجھا جاتا ہے اور یاد بھی رہ جانے والی چیز ہوتا ہے. اور ہماری نماز میں بہت کم ہم مدنی آیات پڑھتے ہیں، ہم بہت زیادہ صرف مکی دور کی اور شروع کی آیات ہی پڑھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ڈراوے کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ڈراوا کس بات کا؟ جب ڈرنے والی بات سمجھ میں آئی ہی نہ تو 1000 کوشش کر لو کسی اور زبان میں انسان کو ڈراتے رہیں، بچے کو ڈراتے رہے، اس کو پرواہ بھی نہیں ہوگی، وہ کیا جائے گا، اپنی مستی اپنی شرارت کیا جائے گا. لیکن جب اس کو اس بات کو سمجھا کے کیا جائے گا تو وہ ڈر جائے گا کہ مجھے منع کیا جا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ ان صورتوں کو ان کی ترجمے اور معنی کے ساتھ یاد کیجیے، اور اس کے بعد نماز میں پڑھیے گا تو دیکھیے گا کہ نماز کا انداز ہی بدل جائے گا. 19 اس کی آیات ہے اور رکوع اس کا ایک ہی ہے. چھوٹی سی صورت ہے اور اللہ کی نام کی تسبیح کے ساتھ شروع ہوئی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب برکت کے نام کی تسبیح کرو، جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی اور پھر راہ دکھائی، اور جس نے نباتات اگائے اور پھر ان کو سیاہ پورا کرکٹ بنا دیا. رب کی توحید کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اللہ کی تخلیقات کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور سب سے پہلے تو ہمیں یہی آمادہ کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں، تسبیحات کیا کریں، ان کو نہ چھوڑیں، اپنی زبان کو تر رکھیں تسبیحات سے. اور پھر اللہ کا تعارف ہے کہ اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو، اور اس کے بعد پھر تقدیر بنائی ہے ہر ایک چیز کی، اور پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر چیز کو سیاہ پورا کرکٹ بنا دے گا، اور یہ انسان کا انجام ہے. ہم تمہیں پڑھوا دیں گے، پھر تم نہیں بھولو گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے. وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے. یہ ایک واقعہ ہے کہ وہی کے الفاظ، جیسا کہ پہلے بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اس کو دہرانے لگتے اور اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت دینے لگتے تاکہ وہی کے الفاظ آپ کو یاد ہو جائیں. اللہ کی طرف سے آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو یاد کروانا اللہ کا کام ہے، اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں، لہٰذا تم نصیحت کرو. اب اور اگر نصیحت نافع ہو، جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا،
اور اس سے گریز کرے گا، وہ انتہائی بدبخت جو بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ اس میں مرے گا نہ اس میں جیے گا۔ میری دوستو، یہ پھر وہی بات ہے، جہنم کی جھلکی دکھائی جا رہی ہے کہ جو شخص نصیحت کو قبول نہیں کرتا وہ تو جہنم میں جائے گا، اور جو اس کو قبول کر لے گا وہ پھر گریز کرے گا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے۔ اور فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ قد افلح من تزکا، تزکا جو ہے وہ تزکیہ سے ہے، ہم کہتے ہیں نا انہیں تزکیہ، صفائی کو، پاکی کو کہتے ہیں۔ جس نے اپنی نفس کو پاک کیا وہ فلاح پا گیا، جس نے تقوی اختیار کیا اور اپنے رب کا نام یاد کیا اور پھر نماز پڑھی۔ مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ میری دوستو، اس صورت کی اہمیت یہ ہے کہ اس کو وتر کی پہلی آیت میں، پہلی رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ بہت مشکل صورت نہیں ہے، یہ آسانی سے یاد ہو جائے گی۔ آپ کوشش کیجئے گا کہ اس کو وتر میں پڑھنے کی اور اس کو یاد کرنے کی۔ آپ دو دو آیتیں اگر ڈیلی یا تین تین آیتیں، چھوٹی چھوٹی آیاتیں یاد ہو جائیں گی۔ آپ تین تین آیات اس کی یاد کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے، اور جو ہے وہ وتر میں اس کی پابندی کیا کرتے تھے۔ تو آپ ضرور ضرور، یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں یاد تو اب ہم وتر میں اور کچھ نہیں پڑھ سکتے، لیکن بہتر ہے کہ یہی صورت کو آپ یاد کریں اور وتر کی پہلی رکعت میں اس کو پڑھیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔ سورۃ الغاشیہ ہے اور 26 اس کی آیات ہیں۔ پڑھتے ہیں اس کو۔ بسم اللہ، مکی سورہ ہے اور ایک اس کا رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے، یعنی کہ قیامت کی؟ سارا تو آخری سپارہ جو ہے وہ قیامت کی خبروں کے بارے میں ہی بھرا ہوا ہے۔ کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے۔ کھولتے ہوئے پانی کا چشمہ ان کو پینے کو دیا جائے گا، خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہیں ہوگا جو نہ ان کو موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے، اور کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے۔ میری دوستو، یہ جو چیزیں کچھ بتائی گئی ہیں، سب سے پہلے اس میں پیراگراف میں ایک تو سخت مشقت ہے۔ پہلی چیز تو جو ہے وہ خوف ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس روز ان لوگوں کو دیا جائے گا جنہوں نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری۔ مطمئن نہیں ہوں گے تو خوف ہی ہوگا، ظاہر بات ہے، ایک بات۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سخت مشقت ہوگی۔ وہ کس طرح کی مشقت ہوگی؟ یعنی انسان کا پسینہ نکلے گا، زور لگے گا، اور جس جان کو اس نے بچا رکھا تھا اس کے اوپر انسان اب عذاب بھگتنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ سخت مشقت کی سوچ اور سخت مشقت کی جسمانی چیز ہے۔ تھکے جاتے ہوں گے، یعنی انسان جب بہت مشقت کرتا ہے تو پھر تھک ٹوٹ جاتا ہے، یہ تیسری چیز ہے جو سخت ہے۔ اور پھر شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے۔ ایک تو آگ ہے، اور آگ بھی صرف چولہے کی ہمیں سمجھ آتی کیونکہ ہمارے سامنے صرف چولہا ہی ہوتا ہے۔
اب اس آگ اس کے اوپر رکھی ہوئی کسی چیز کو دیکھ لیں، کوئی بھی ہم اس کے اوپر برتن رکھتے ہیں تو ہم اس کو بغیر کپڑے کے پکڑ نہیں سکتے، اٹھا نہیں سکتے کیونکہ وہ برتن گرم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں تو ڈائریکٹ آگ میں جھلسانے والی بات ہے، پانچویں چوتھی بات آ گئی۔ اس کے بعد پھر اور کیا چیز ہے، کھولتے ہوئے پانی کا چشمہ ان کو پینے کو دیا جائے گا۔ ہم جب پیاس کا ہمارے پاس تصور آتا ہے تو ساتھ ہی ٹھنڈا میٹھا پانی پینے کا ایک خوش کن منظر جو ہے وہ ہمیں دل خوش کر دیتا ہے کہ ابھی جیسے رفتار ہوگا میرا تو میں بہت اچھا ٹھنڈا میٹھا پانی پیوں گی، اور اس میں بہت اللہ تعالیٰ نے خوشی رکھی ہے وہ پانی پینے کی، اور بے اختیار کیا نکلتا ہے اس وقت انسان کی زبان سے الحمد نکلتا ہے، شکر نکلتا ہے کہ اللہ نے یہ پانی پیدا کیا۔ اس کا مطلب ہے پانی بہت سکون اور لذت دینے والی چیز ہے۔ یہاں پہ پانی کو عذاب کے طور پر پیش کیا جائے گا، اور ہوگا بھی کیا، وہ کھولتا ہوا پانی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح یہ ہم ساروں کے مشاہدے میں آ جاتا ہے، اور خاردار سوکھی ہوئی گھاس کے سوا ان کا کوئی کھانا نہیں ہوگا۔ ذرا سا تصور کر لیجیے یہ ساری چیزیں جو یہاں پہ بتائی گئی ہیں یہ دنیا میں انسان کو دکھ دینے کے لیے ہیں، اور دنیا میں ایک دم سوچ کہاں چلی جاتی ہے، یہ سارا تصور کرنا ہے ہی ناممکن۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ چہرہ، میرا چہرہ جس کو میں نے اتنا خوبصورت بنا کے سنوار کے ڈھیروں ڈھیر مہنگی مہنگی کریمیں لگا کے ڈھیروں ڈھیر خوبصورت برانڈڈ میک اپ لگا کے اور اس کے اوپر اتنا روزانہ وقت لگا کے اس کو سجایا بنایا، اس کی آنکھوں کا خوبصورت میک اپ کیا، اس کی تھریڈنگ کی، اس کی پلکنگ کی، اس کے لیے کیا کیا میں نے پاپڑ نہیں بیلے اس چہرے کے۔ سب سے پہلے چہرہ ہی نشانہ بن جائے گا، اور وہ چہرہ کیا ہوگا اس دن، انتہائی ہو سکتا ہے خوف سے پیلا ہو رہا ہو سکتا ہے اس کے اوپر کس طرح کا حال ہو۔ جب انسان خوف زدہ ہوتا ہے تو اپنے چہرے کو دیکھے تو حیران ہو جائے، جس وقت خوف زدہ ہوتا ہے اور جس طرح وہ جس وقت وہ دکھ میں ہوتا ہے، دونوں وقت میں اپنے ہی چہرے کو دیکھنا بڑا مشکل ہے۔ اسی چہرے کی سب سے پہلے بات کی گئی ہے، اور اسی عزت کے مقام کی بات کی گئی ہے، اور وہی چہرہ ہے جو پوری دنیا میں میرے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات ہے کہ بہت جو نمایاں جو شخصیات ہوتی ہیں، لکھا ہے حاشیہ 2 میں کہ ان کے چہرے نمایاں ترین ان کا چہرہ ہوتا ہے، اور ہم کسی کا تصور ذہن میں آتی پہلے اس کی عادات یا مزاج کو نہیں لیتے، ہم سب سے پہلے اس کے چہرے کو لیتے ہیں۔ فلاں بہت اس طرح سے عزت والا آدمی ہے، فلاں بہت شریف النفس ہے، فلاں بہت اس طرح سے، تو چہرہ پہچان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں بھی جو ہمارا چہرہ ہے پہچان کے لیے، اور وہی اللہ تعالیٰ اسی کو سب سے پہلے نشانہ بنائیں گے۔ پھر ذرا سا تصور کیجیے، ذرا سا افطار کے وقت یا کسی وقت گرم ہی پانی پی کے دیکھ لیں، کوئی سکون نہیں دے گا، کوئی خوشی نہیں دے گا، الا یہ کہ ہم بیمار ہو اور ہمیں اپنی کھانسی ٹھیک کرنی ہو، وہ بھی ایک حد تک ہم ایک نیم گرم سا پانی پیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کیوں کھول کھول کے بتا رہے ہیں؟ اس میں اور کیا چیز رہ گئی ہے جو نہیں بتائی گئی، یا بتانے کو باقی ہے، یا ابھی ہمیں اور ابھی تنبیہ کی جائے کہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہونی ہیں، اور بتانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور رکھا کب ہے؟ آخرت میں، اور دارالعمل کس کو بنایا؟ دنیا میں، اور ہمیں اس میں رہنے کے لیے کیا دی؟ کھلی زندگی، اور رہنے کے لیے کیا دی؟ کھلی آسائشیں اور بے شمار نعمتیں، اور کیا دیا؟ ارادے کو استعمال کرنے کی طاقت۔ یہ ساری کچھ دینے کے بعد کہیں آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن پڑھ لینے کے بعد یہ جو ہے وہ انجام بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد پھر یہ ہوگا۔ کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، اپنی کارکردگی پر خوش ہوں گے، عالی مقام جنت میں ہوں گے، کوئی بےہودہ بات وہاں نہیں سنیں گے، اس میں چشمے رواں ہوں گے، اور اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوں گے، گو تکیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہوں گی۔ گو تکیے رکھنا ہم سمجھتے ہیں یہاں پہ عربی میں جو محفل ہوتی ہے دیوانیاں جس کو کہتے ہیں، اس میں یہ ساری طرح کی یہی سارا ڈیکوریشن ہوتی ہے جو بتائی گئی ہے، اور چونکہ عرب پہلے مخاطبین ہیں اس لیے انہی کے کلچر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور نفیس فرش بچے ہوئے ہوں گے۔ یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے ہیں؟ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا ہے؟ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے ہیں؟ اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسی بچھائی گئی ہے؟ اونٹ کا یہاں پہ ذکر ہے، اونٹ، آسمان، زمین اور چیزیں باقی تو ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ ایک اونٹ ہے جو اضافی چیز یہاں پہ بتائی گئی ہے، اور اونٹ کو اللہ کی نشانیوں کو، جس اونٹ کو کوئی ہم خود بہت شوق سے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اس اونٹ کو اللہ نے اپنی نشانی بتائی ہے۔ اونٹ کیا ہے؟ اونٹ کا ڈیل ڈال عرب میں سب سے بڑا ہے جانور ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا کہ عرب میں غریب سے غریب جو شخص ہے، بدو، مفلس، کم حیثیت کے لوگ بھی اس جانور کو رکھ سکتے ہیں اور پال سکتے ہیں۔ کیوں پال سکتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اپنے کھانے پینے کا رینج خود کرتا ہے، اس کو اگر چھوڑ دیا جائے تو یہ کسی پہ بوجھ نہیں بنتا اور کھا پی لیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے، عرب جہاں پہ خوراک کی ویسے کمی ہے، جہاں پہ سبزی اور گھاس کی کمی ہے، وہاں پہ یہ آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو کرتا ہے، اپنی بھوک کا مٹا دیتا ہے۔
اور پھر پانی جو ہے وہ اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک ایسی ٹینکی رکھی ہے، اور یہ ہم نے شروع سے بھی اپنی قرآن اس کی اردو کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ اونٹ کو صحرا کا جہاز کہتے ہیں، اور یہ اپنے اندر نہ بھی اس کو پانی ملے تو کئی دن، اللہ نے اس کو چونکہ بنایا صحرا کے لیے، اس لیے اگر اس نے سفر کرنا ہے یا بارش نہیں ہونی ہے یا پانی کا ذخیرہ نہیں ہے تو یہ اس پانی سے گزارا کر لیتا ہے۔ اب یہ دیکھا جائے کہ یہ جو ہے اونٹ، یہ جانور اتنا اونچا ہے، اس پر کیسے چڑھیں گے؟ کیا شروع سے کوئی سیڑھی کا رواج تھا؟ اللہ نے قدرتی طور پر اس کی ٹانگوں کے اندر 2 گھٹنے رکھ دیے، 2 دفعہ اپنی ٹانگ فولڈ کر سکتا ہے، اور جب 2 دفعہ اپنی ٹانگ فولڈ کر سکتا ہے تو پھر انسان کے لیے مسخر ہو جاتا ہے اور نیچے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان کو سوار کر کے یہ دوبارہ اٹھ جاتا ہے۔ اس کا اٹھنا اور بیٹھنا بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور جو لوگ اس پر پہلی دفعہ بیٹھتے ہیں وہ تو، آپ کبھی بیٹھے؟ خوف آتا ہے اس کے اوپر بیٹھنے سے، میں کبھی نہیں بیٹھی لیکن بچوں کو بیٹھنے دیکھا ہے میں، آپ بھی بیٹھ گئی؟ اللہ تعالیٰ اس اونٹ کی خیر کرے جس پہ ہم بیٹھے ہوں گے، تو اس کو جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ۔ لیکن یہ ہے کہ دیکھیے کتنی وہ اٹھنا، اس کا کتنی بڑی ایک نشانی ہے کہ کس طرح سے وہ اٹھتا ہے، کتنی قسطوں میں وہ اٹھتا ہے، اور پاؤں کو وہ 3 تہ میں تقسیم کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ پھر اتنے بڑے جو جانور ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا انسان کے لیے، ایک چھوٹا سا بننا سا بچہ اس کی رسی پکڑ کے اس کو جہاں مرضی لے جائے، تو یہ اونٹ کو اللہ نے اپنی نشانی بتایا، اور پھر آسمانوں کو اور پہاڑوں کو اور زمین کو۔ اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیے جاؤ، تم بس نصیحت کرنے والے ہو، کچھ ان پر جبر کرنے والے ہی نہیں ہو، البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا اللہ اس کو بھاری سزا دے گا۔ ان لوگوں کو پلٹنا ہماری طرف ہی ہے، پھر اس کا ان کا حساب لینا ہمارے ذمہ ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ کتنی خوبصورت صورت ہے، مکی صورت ہے سورہ فجر، اور اس کا بھی موضوع آخرت ہی کی سزا اور جزا ہے۔ 30 اس کی آیات ہیں، منی سی ہیں، بلکہ ایک دو لفظ کی ہیں، اور ایک اس کا رکوع ہے۔ پڑھتے ہیں اس کو۔ قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں کن چیزوں کی؟ والفجر، قسم ہے فجر کی، اور 10 راتوں کی، اور جفت اور طاق کی، اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟
میری دوستوں آخری پارے میں بہت ساری قسمیں ہی کھا کے اور اللہ نے ان تخلیقات کی قسم کھائی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ جس طرح وہ برحق ہیں اور روز آتی ہیں اور تم ان کا مشاہدہ کرتے ہو، اسی طرح اللہ کی ساری بتائی ہوئی چیزیں برحق ہیں۔ تم نے دیکھا کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچی ستونوں والے آدھے ارم سے۔ میں ارم نام رکھنا تھوڑا وہ نہیں کرتی، اس لیے کہ ارم جو ہے وہ مجھے جیسے ارم نام میرے سامنے آتا ہے مجھے یہ والا آ جاتا ہے، آج کا ذکر میرے سامنے آ جاتا ہے آدھے ارم کے ساتھ، حالانکہ یہ ارم ہے یہ ساتھ کہ ان کی مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں نہیں پیدا کی تھی۔ آج کے بارے میں ہم پہلے بہت زیادہ پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح اللہ نے ان کو قوی الجثہ بنایا تھا، بڑے بڑے ان کے قد تھے، بڑے بڑے ان کے ہاتھ پیر تھے اور مضبوط ان کے جسم تھے اور بیمار نہیں ہوتے تھے، دانت ان کے نہیں گرتے تھے، بال ان کے سفید نہیں ہوتے تھے اور ان کو کوئی بظاہر کوئی ایسی چیز آتی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ آدھے ارم کے ساتھ جن کی مانند دنیا کے ملکوں میں کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی یعنی گھر بنائے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بڑا فساد پھیلایا تھا۔ آخرکار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگایا ہوا ہے۔ میخیں رکھنے والے فرعون کے بارے میں جو بتایا گیا حاشیہ 6 اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں دو تین چیزیں اور کئی روایات ملتی ہیں۔ سب سے پہلے میخوں والا تو یہ تھا کہ جو یہ جہاں بھی کہیں جاتا تھا اس کا لشکر اتنا بڑا ہوتا تھا اور اس کے جو خیمے گاڑے جاتے تھے وہ میخیں گاڑ کے ان کے خیموں کو لگایا جاتا تھا۔ دوسرا یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے ہاں کی جو کنسٹرکشن تھی شاید وہ اس طرح کی پلروں پر تھی کہ ان کو میخوں والے کہا گیا ہے۔ تیسری جو چیز بتائی جاتی ہے وہ یہ تھا کہ جب یہ کسی پہ ناراض ہوتا تو اس کو جو عذاب دیتا اس کے ہاتھوں میں کیلیں ٹھکوا دیتا تھا۔ تو یہ بھی ممکن ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو احرام مصر یہ تو میں آپ کو بتا ہی چکی ہوں، تو اس لیے اس کو میخوں والے فرعون کی نام سے بلایا گیا ہے۔ مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو کسی آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی نشاندہی ہے ان سارے بلکہ ہم سارے لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں عطا کرتا ہے، یعنی مال دیتا ہے اور عزت بھی دیتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے یہاں پہ اللہ نے اس کو آزمائش بتایا ہے، تو اس کو آزمائش ہی سمجھنا چاہیے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں تسلی کے ساتھ بیٹھ جاؤں کیونکہ میں اس کو ڈیزرو کرتی ہوں، میرے اندر تو خوبی ہے، میرے اعمال اچھے ہیں تو یہ مجھے دیا گیا ہے۔ اللہ کی طرف سے اس کو ایک آزمائش بتایا گیا ہے اور جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کیا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے۔ یہاں پہ یتیم سے حسن سلوک کیا عزت کا سلوک کرنے کو کہا گیا، اور عزت کیا ہے؟ عزت ہر معاشرے کے اندر انسان کو جو دی جانے والی یا ملنے والی وہ جو چیز ہے وہ خاص ہے، وہ اس کے مقام کا تعین کرتا ہے کہ دوسروں کی نظر میں ہمارا کیا مقام ہے۔ ہم جب کہیں جاتے ہیں اور اس محفل میں ہم سے کوئی برا سلوک کیا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کیوں ہم گئے تھے وہاں پہ، ہمیں تو عزت ہی نہیں دی گئی۔ اس کا مطلب ہے اس کو بلانا، اس کو بٹھانا، اس کو اپنے رویے سے اپنے ایٹیٹیوڈ سے اس کو بتا دینا کہ تم میرے لیے خاص مقام رکھتے ہو، یہ عزت ہوتی ہے۔ عزت کوئی چیز نہیں ہے کہ جو تحفے میں دی جائے، یہ ایک رویہ ہوتا ہے جو بتا رہا ہوتا ہے دوسروں کو۔ تو یتیم کے ساتھ معاشرہ عزت کا سلوک نہیں کیا کرتا اور اس کو دھتکارا جاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یتیم کو عزت دیا کرو، تم یتیم کو عزت کا سلوک نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے میں ایک دوسرے کو نہیں اکساتے۔ یہاں دو چیزیں سمجھ آتی ہیں، ایک تو کھانا کھلانا اور دوسرا پھر اپنے اطراف کے لوگوں کو اس پہ مائل کرنا، اس کو قائل کرنا۔ یہ نہیں کہ خود کھلا کے بیٹھ جانا کہ میں تو ٹھیک ہوں، میں تو کھلا رہی ہوں، کوشش کر لیتی ہوں، یہاں وہاں پہنچا دیتی ہوں، نہیں، اس کو موٹیویٹ کیا جائے کہ یہاں پہ محتاجین ہیں اور تمہیں اس کی مدد کرنی ہے، تم ذرا اس پہ توجہ دو، اللہ نے اگر تم کو دیا ہے۔ اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہیں۔ اور مال کی محبت ایک بہت سخت چیز ہے میری دوستوں، اور یہی ہے وہ چیز جہاں پہ ہم لوگ مار کھاتے ہیں کیونکہ ہمیں چیزوں کی اور مال کی بہت زیادہ محبت ہے۔ مال کئی طرح سے ہوتا ہے، مال صرف روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، بلکہ اپنے پاس جو چیزیں موجود ہیں جو ہم اپنے لیے خاص طور پر سمجھتے ہیں وہ ساری مال کی محبت ہے اور جس کو ہم پیسہ خرچ کر کے خریدتے ہیں۔ ہرگز نہیں، جب زمین پہ در پہ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا۔ حال یہ ہے کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی۔ اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل؟ آگے سوالیہ نشان بنایا گیا ہے۔ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ اس زندگی کے لیے جب وہ سامنے اپنی زندگی کو دیکھ لے گا اس وقت وہ سوچے گا کہ کاش
کاش لفظ شیطان کی طرف سے، اور یہ ہم حسرت کے وقت بولتے ہیں جب ہم اپنی ڈیوٹی نہیں کرتے، جب ہم اپنے ذمہ لگا کے کام نہیں کرتے تو پھر ہم کاش بول دیتے ہیں اور معاملہ دور ڈال دیتے ہیں کہ کاش ایسا ہو جاتا، خواہش کرنے لگتے ہیں۔ تو پیشگی کوئی سامان کیا ہوتا، پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ایسا عذاب دینے والا کوئی نہیں ہے، اور اللہ جیسا باندھے گا ایسا باندھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ارشاد ہوگا، کیا اے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، بہت ہی خوبصورت آیت ہے، بہت ہی خوبصورت آیت ہے سورہ فجر کی۔ ہم اس کو جب فجر میں پڑھتے ہیں، جب یہاں پہنچتے ہیں تو ایک عجیب طرح کی اس وقت کیفیت ہو جاتی ہے، اور کیا خواہش ہو جاتی ہے کہ کاش یہ میرے لیے کہا جائے، ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تم چلو اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تم اپنے انجام نیک سے خوش ہو اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہو، شامل ہو جاؤ میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ یہاں پہ نفس مطمئنہ، نفس امارہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا سورہ یوسف میں، اور پھر ہم نے نفس لوامہ کے بارے میں بھی پڑھا۔ یہاں نفس مطمئنہ یعنی تیسرے نفس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ نفس مطمئنہ سے مراد وہ انسان ہے جس نے کسی شک و شبہ کے بغیر پورے اطمینان اور ٹھنڈے دل کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا رب بنایا تھا، اور رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کو یا تمام انبیاء کے لائے ہوئے دین حق کو اپنا دین مانا تھا، اور جو عقیدہ اور جو حکم بھی اللہ اور اس کے رسول سے ملا اس کو سراسر حق مانا۔ میری دوستوں، ہم شروع دن سے عقیدے پہ بات کرتے آئے ہیں، اور اسی پہ ہم بات ہماری اختتام کو بھی جا رہی ہے۔ عقیدہ وہ سوچ اور فکر ہے جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ملا، اور بارہا کہا گیا کہ اپنی سوچ اور فکر کو پاک رکھنا ہے، درست رکھنا ہے، کیونکہ اچھا عقیدہ، درست عقیدہ ہی ہمیں نفس مطمئن بنا سکتا ہے۔ اور جس چیز سے بھی اللہ کے دین نے منع کیا اسے بادل ناخواستہ نہیں بلکہ پورے یقین کے ساتھ، دل کی پوری آمادگی کے ساتھ رک جانا، دو ٹوک رک جانا، اور اس رک جانے میں جو اب تکلیف پیش آ جاتی ہے اس کو پورے دل کے ساتھ اس پہ ایمان لانا، برداشت کرنا۔ اور اگر ہمارے اطراف میں لوگ دوسرے فائدوں کی طرف یا دنیاوی چیزوں کی طرف تیزی سے چل رہے ہیں تو ان کی طرف دھیان نہ دینا، اور یہ کاش نہ بولنا کہ میں ان میں شامل ہوتا تو مجھے بھی یہ سارا کچھ ملتا، نہیں، کیونکہ ہمیں چونکہ نفس مطمئنہ بننا ہے اس لیے ہمیں دنیا کی تمام چیزوں سے باز رہنا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اسے ملنا پسند نہیں کرتا۔ یہ حدیث سن کر سیدہ عائشہ صدیقہ نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ سے ملنا تو موت ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی اپنی موت کو پسند نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ مومن کو موت کے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ کی رضا اور جب جنت کی کچھ بشارت دے دی جاتی ہے، اس کو سن کر وہ موت زیادہ ان کو محبوب ہو جاتی ہے، اور کافر کو موت کے وقت عذاب اور سزا سامنے کر دی جاتی، اس لیے اس کو موت سے زیادہ کوئی چیز بری اور کری معلوم نہیں ہوتی۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم سے یہ حدیث لی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے ایک روز یہ آیت یا ایتھا النفس المطمئنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی محفل میں پڑھی، تو اس محفل میں حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود تھے، اور وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ کتنا اچھا خطاب اور کتنا اچھا اکرام ہے، یہ اللہ کس کو دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، فرشتہ موت کے بعد یہ خطاب آپ کو دے گا ابوبکر صدیق۔ یہ تفسیر ابن کثیر ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب
الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. سورۃ البلد ہے، مکی سورہ ہے، 20 آیات ہیں، 1 رکوع ہے۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اور حال یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی، در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں ہی پیدا کیا ہے۔ کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہیں پا سکے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا۔ اڑا دیا کو انڈر لائن کیجئے، کیونکہ یہ یہاں پہ اپنی ہی کہانی اور تصویر نظر آ رہی ہے۔ ایک ہوتا ہے خرچ کرنا، یہاں پہ خرچ کرنا نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے کہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کیا، اڑایا۔ اڑاتے کس چیز کو ہیں؟ اڑاتے کس چیز کو ہیں؟ ہمارے پاس جو چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جس کو ہم کھیل سمجھتے ہیں اس کو ہم اڑاتے ہیں۔ جیسے ہم پتنگ کو اڑاتے ہیں نا، پتنگ ہم اڑاتے ہیں، اس کو ہم یوں نہیں کہتے کہ ہم اس کو چلا رہے ہیں زمین پہ، نا، اس کو اڑا دیتے ہیں، ہم اس کو کھیل بنایا ہوا ہم نے اس کو، تو وہ ہم اڑاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا شادیوں پہ کیا ہوتا ہے، جو جتنا امیر ہے وہ اتنی دولت لٹاتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک ملتان میں شادی تو انہوں نے ڈالر کی بارش کی تھی، ڈالر لٹائے تھے اس نے، ہو سکتا ہے وہ باہر سے کچھ شخص آیا اس کے پاس بہت ڈالر ہو تو اس نے اڑا دیے ڈالر۔ تو اسی طرح روپے پیسے اڑائے جاتے ہیں، اور شادیوں کے موقع پر نوٹوں کی وہ کر کے رکھی جاتی ہیں، چھوٹے نوٹوں کی گڈیاں سی بنا کے رکھی جاتی ہیں، اور اس کو پھر ایک آتا ہے، اس نے کلپ لگے ہوئے سفید کپڑے پہنے ہوتے ہیں، وہ بڑی اکڑ کے ساتھ چلتا ہوا آتا ہے اور ایک دم اس پیسے کو لٹا دیتا ہے نا، اس کو اڑا دیتا ہے اس پیسے کو۔ اس کو اس وقت شاید مجھے ایک دم پیسے کا اڑانا اور پیسے کا زمین پر گرنا، کبھی پتہ نہیں کس نے کہا تھا، وہ چھوٹا سا سکہ زمین پہ گرا ہوا تھا تو اس کو اٹھانے میں کوتاہی اور غلطی ہوئی، تو انہوں نے یہ بیٹھ کے بتایا تھا کہ اس سکے کی کتنی قدر ہے، اس روپے کی کتنی قدر ہے، اس کے لیے انسان کہاں کہاں مارا پھرتا ہے، تو پیسے کو زمین پہ نہ رکھا کرو، یہ ایسی چیزیں اس کی قدر کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اس پہ تمہیں نگران بنائی ہے۔ جو بھی بات اس وقت سمجھائی ہوگی، میرا دل اتنا خوف سے بھر جاتا ہے جب پیسہ اڑایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اب آپ دیکھ لیں تو بڑے بڑے خطیبوں پہ پیسہ اڑایا جاتا ہے نا، نعت خوانوں پہ پیسہ اڑایا جاتا ہے، گلوکاروں پہ پیسہ اڑایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اس چیز کی اہمیت ہے، اگر گلوکار ہے تو گانے کی اہمیت ہے، تو پیسے کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہم نے اپنے رویے سے ثابت کر دیا ہے کہ ہمیں اس فضول چیز کی اہمیت ہے، اور اس چیز کو ہم اس پہ لٹا رہے ہیں، اس پہ اڑا رہے ہیں۔ ایک تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے۔ دوسری چیز اڑانے کی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اپنی خواہشات پہ جب پیسہ بے دریغ خرچ کرتے ہیں۔ بے دریغ خرچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایسی چیز ہم لیں جس کی ہمیں ضرورت نہیں۔ پہلی چیز تو ہمیشہ میری دوستو انسان کی رستہ سچا رہے گا، وہ بیٹھ کے دیکھ لے کہ میں جو خرید رہا ہوں کیا میری زندگی میں اس کی کمی ہے، تو فبیہا ضرور خریدے، اللہ نے ضرورتوں کے لیے پیسہ دیا ہے۔ یا دیکھیں کہ کیا میں اس کو، یا میرے لیے لگژریت ہے، یا میرے لیے آسائش ہے، میں اس کو شوق سے خرید رہا ہوں، لذت کے لیے اس کو لے رہا ہوں۔ تو موسٹلی چیزیں ہم لذت کے لیے لیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک حجاب ہے، مجھے تحفہ ملا ہے، خوبصورت ہے نا، تو ایک حجاب ہے، اب ہم اور بہت سارے حجاب اب کیا ہے کہ لینا شروع کر دیں گے، حالانکہ ہمارے پاس ہیں بہت سارے اچھے بھی ہیں، لیکن ایک لذت ہے، ایک ضرورت ہے جس پہ ہم پیسہ اڑا رہے ہیں۔ ہمارے پاس بہت، عورت کہاں سے مار کھائے گی؟ مجھے لگتا ہے کپڑے بنانے سے مار کھائے گی۔ بہت کپڑے ہوتے ہیں ہمارے پاس، بہت ہی کپڑے ہوتے ہیں، اس کے باوجود طبیعت بھرتی نہیں ہے، اور ہم جہاں کہیں کچھ اچھی چیز دیکھتے ہیں ہم اس کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان پہ پیسہ اڑا رہے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے کبھی اپنے آخری لباس کو کہ جب ہمیں آخری لباس پہنایا جائے گا تو وہ کتنا ہوگا؟ وہ 5 کپڑے ہیں، عورت کے اور مرد کے 3 کپڑے ہیں، وہ ہے لباس، اور اس کو سینے کی بھی کوئی زحمت نہیں کرے گا، اور اس میں لپیٹ دیا جائے گا، اور اس کے اوپر سے پھر سخت گرہ لگا دی جائے گی۔ کاش ہم اپنے آخری لباس کو ذہن میں رکھیں تو ہم دنیا میں بہت زیادہ قیمتی، بہت زیادہ بڑھیا کپڑے، اور خاص طور پہ آج کل جو شادیوں کے کپڑے بنائے جا رہے ہیں، 4-4 5-5 3-3 2-2 لاکھ کے کپڑے بنائے جا رہے ہیں، اور اس 2 لاکھ کو اگر تقسیم کریں ان گھنٹوں پہ تو آپ بتائیں کہ وہ 1 گھنٹے میں ہم کتنا پیسہ اڑا رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم نے 2 لاکھ کا یا 4 لاکھ کا لہنگا بنا لیا تو اس کو ہارڈلی ہم نے کتنا پہنا، 4-5 گھنٹے، اور اس پورے پیریڈ کے دوران ہم نے انکمفرٹیبل رہنا، ہم نے کمفرٹیبل نہیں ہونا، نہ ہم اس میں باتھ روم جا سکتے ہیں، نہ ہم اس لباس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ ہم اس لباس میں کھانا کھا سکتے ہیں، نہ اس لباس میں ہم لیٹ سکتے ہیں، یعنی بنیادی کوئی ضرورت ہم اس لباس میں پوری نہیں کر سکتے۔ یہ تو پھر وہی بات ہوئی نا کہ اس کے سامنے رکھ دی گئے، رکھ دیا اس نے چنگیز نے اس بادشاہ کے سامنے کہ لو کھاؤ اپنے دینار و درہم، کھاؤ اپنے موتی اور ساری چیزیں، تو انسان اس کو لٹاتا ہے۔ میں نے ڈھیروں مال لٹا دیا، اڑا دیا میں نے۔
اس پہ ضرور سوچنا ہے کہ ہم کہاں مال اڑا رہے ہیں، ہمیں ضرورت ہے یا نہیں، سچی ضرورت ہے یا نہیں، یہ کسی کے کام آ سکتا ہے، اور کچھ نہیں تو کسی کے لیے مت سوچیں کسی کے لیے، انسان صرف اپنے لیے سوچتا ہے، انسان صرف اپنی فلاح چاہتا ہے، تو بس اتنا سوچ لیں ہم کہ یہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کسی کو دے دیا ہے، وہاں پہ میری جان سکون میں ہوگی، وہاں پہ میں آگ سے بچ جاؤں گی، میرا چہرہ بچ جائے گا، میں گرم پانی پینے سے بچ جاؤں گی، جو کہ ابھی پیچھے اس سے پچھلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے وہ پوری ایک چارج شیٹ دے دی ہے۔ میں تھکن سے بچ جاؤں گی، میں مشقت سے بچ جاؤں گی، میں آگ میں جھل سے جانے سے بچ جاؤں گی، میں سوکھی گھاس کھانے سے بچ جاؤں گی، اس لیے مجھے یہ مال اڑانا نہیں ہے۔ یہ ایک بتایا گیا ہے، اور دوسرا پھر انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ تمہیں مشقت کے لیے پیدا کیا گیا، زندگی بہت آسان نہیں ہے، تمہیں اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی ہے، دنیا میں تمہیں عیش کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، اور نہ ہی تمہیں چین کی بانسری پہ جانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے تمہیں دنیا میں رہنا ہے تو تمہیں جان کھپانی پڑے گی، تمہیں اپنے رزق کے لیے تلاش کرنا پڑے گی، تمہیں اللہ کی رضا کے لیے عبادات کرنی پڑیں گی، ان میں مشقت ہے اور بہت ساری چیزوں کے لیے مشقت ہے، تو تم نے یہ بہت زیادہ آسانی کے ساتھ نہیں بنایا گیا۔ حاشیہ 7 ہے، اور یہ ہے میں نے ڈھیر سارا خرچ کیا نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا کہ اڑا دیا، مال ہلاک کر دیا، یعنی اڑا دیا۔ یہ الفاظ کہنے ظاہر کرتے ہیں کہ کہنے والے کو اپنی مال داری پر بہت خرچ تھا، کہ جو ڈھیر سارا مال اس نے خرچ کیا وہ اس کی مجموعی دولت کے سامنے اتنا حقیر تھا کہ لٹا دینے اور اڑا دینے کی اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ فخر کی بات ہے، نمائش کی بات ہے، تکبر کی بات ہے، اور اپنی بڑائی کی بات ہے۔ اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ شادی اور غمی کی رسموں میں سینکڑوں ہزاروں آدمیوں کی دعوت کر ڈالنا، جوئے میں ڈھیر ساری دولت ہار دینا، جوا جیت جانا، اونٹ پر اونٹ کاٹنا، یار دوستوں کو کھلانا، میلوں میں بڑے لو لشکر کے ساتھ جانا، دوسرے سرداروں سے بڑھ کر شان و شوکت کا مظاہرہ کرنا، تقریبات میں بے تحاشا کھانے پکوانا، یعنی بہت ساری ڈشز، اور اذن عام دے دینا کہ جس کا جی چاہے وہ آئے اور کھائے، اپنے ڈیرے پر کھلا لنگر جاری کرنا، دور دور تک یہ شہرت ہو جائے کہ فلاں رئیس کا دسترخوان بڑا وسیع ہے، اور اس طرح کے بہت سارے نمائشی اخراجات جو کہ جاہلیت کی علامت ہیں۔ تو یہ میری دوستو یہ سارا کچھ بتایا گیا ہے، ہم میں اس میں سے اب کیا کرتے ہیں۔ میں ابھی پچھلے کچھ ہی دنوں پہلے جانا ہوا پاکستان کا وزٹ، تو وہاں پہ کسی شادی میں ہمیں دعوت نامہ ملا اور بلایا گیا۔ ہم لوگ تو نہیں جا سکے، تو ہمارے فیملی کے جو لوگ گئے تھے وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ صرف روٹیوں کی 15 قسمیں تھی، صرف روٹی۔ اب روٹی کی کتنی قسم ہوں گی، وہ کس طرح سے ہے، آٹا ہی ہے، روٹی ہی، لیکن اس کی قسمیں بہت ہیں، کوئی نان ہے تو کوئی بٹر نان ہے تو کوئی جو بھی کچھ ہوگا، 15 صرف روٹیوں کی قسمیں وہاں پہ، اور پھر باقی کی قسمیں کیا ہوں گی یہ اندازہ نہیں ہے، اور کھانی انسان نے صرف روٹی اتنی ہے جتنی ایک وقت میں وہ کھا سکتا ہے۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اس کو 2 کان اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، اور دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھا دیے، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی ہو؟ تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑا دینا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلا۔ اللہ تعالیٰ کیسی کیسی تشبیہات دیتے ہیں، کیسی کیسی باتیں بتاتے ہیں۔ خاک نشین مسکین یعنی کہ جس کے پاس گھر نہیں ہے، جو بہت مشکلات کی زندگی گزار ہے، اور یتیم کتنی بار یہاں پہ مسکینوں کو مسلسل ہماری صورت میں پڑھتے چلے جا رہے ہیں، کتنا مقبول ہے یہ چیز، یہ عمل اللہ کے نزدیک، اور ہم نے کبھی اس کا احساس ہی نہیں کیا، اور اگر ہم دے بھی دیتے ہیں تو پھر اس کو بچی کچی کھانا، گندا سندا کھانا، اور مکس ہوا ہوا کھانا، بچوں کے بہت سارے کھانے مکس ہو جاتے ہیں وہ کسی کو دے دینا، جس کو دیکھ کے کراہت اور گھن آتی ہے وہ ہم نے مسکین کے لیے رکھ چھوڑا ہوتا ہے، یا جس کو بہت دن ہو گئے فریج میں رہتے رہتے وہ ہم نے اس وقت مسکین کو اٹھا کے ایک گندے سے برتن میں دے دیا۔ میری دوستوں، کھانا دینے کے بھی بہت سارے آداب ہیں، اور اللہ نے ابھی تھوڑی ہی پیچھے والی صورت میں کہا کہ عزت کے ساتھ اگر ہم نے کرنا ہے تو یہ وہ شخص، ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ وہ شخص ہے جو مجھے جہنم سے بچا لے گا، اس کے پاس اتنی طاقت ہے، یہ ہم نہیں سوچتے نا۔ ہم سوچتے ہیں کہ میں احسان کروں، میں اس وقت کھانا دینے پہ قدرت رکھتا ہوں تو میں احسان کروں، نہیں، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ شخص ہے، یا یہ وہ یتیم ہے جو مجھے جہنم کی آگ سے میری گردن کو بچا لے گا، اس لیے مجھے اس کی عزت کرنی ہے، مجھے اس کو بہت وارم ویلکم کرنا ہے، مجھے ان لوگوں کو نہیں کرنا جو میرے ہم پلہ ہیں یا جن کے پاس خود بہت کچھ ہے، بلکہ میں نے ان کی قدر کرنی ہے اور ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے نزدیک لانا ہے، اور پھر ان کے ساتھ معاملہ خیر کرنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی ہے، اور رحم کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت مشہور تو ہے لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اس کے بعد بہت سارا رحم کھانا اللہ کی، رحمان اللہ کی صفت ہے، اور اسی میں سے رحم نکلا ہے۔ ایک رحم مادر نکلا ہے جو کہ
جو ہمارے اپنے جو عزیز اور رشتہ دار مطلب ہمارے بہن بھائی ہیں وہ اس رحم سے ہیں، ان پر تو رحم کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین والوں پر بھی رحم کرو، کیونکہ یہ بہرحال اللہ کی بہت بڑی صفت ہے۔ اگر وقت ہوتا تو اس کے بارے میں پڑھتے۔ سورہ شمس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس اچھا پڑھ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ سورہ بلد کی جو آخری آیات تھی، سورہ بلد کی جو آخری آیات تھی اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 18۔ یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا ہے، اور وہ بائیں بازو والے اور ان پر آگ چھا گئی ہے۔ دائیں بازو والے لوگوں کا بھی ہم پیچھے صفت پڑھ آئے ہیں کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی اور مخلوق خدا پر رحم کی تلقین کی، وہ ہیں دائیں بازو والے، اور بائیں بازو والے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور ان پر آگ کی ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ سورہ شمس ہے۔ شمس کیا ہوتا ہے؟ سورج۔ 15 اس کی آیات ہے۔ ایک اس کا رکوع ہے، اور اس میں بھی قسم کھائی گئی ہے کس کی؟ سورج کی، اور اس کی دھوپ کی بھی قسم کھائی گئی ہے۔ سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمایاں کرتا ہے، اور رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو بچھایا ہے، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو ہموار کیا ہے، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کرتی ہے۔ یقیناً فلاح پا گیا اور وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا جس نے اس کو دبا دیا۔ نفس کا تزکیہ کرنا ہی یہاں پہ اصل مراد ہے، نفس کو پاک کرنا، سوچنا اور سمجھنا، اور اس کو اکیلے میں لے کے بیٹھنا کہ نفس کیا ہے اور اس کی پاکی کیا ہے، یہ کون سا برتن ہے جس کو مانج کے صاف کرنا ہے۔ اس سے دنیا کی علاشوں سے، دنیا کی محبتوں سے، غلط عقیدوں سے، غلط سوچوں سے، گناہوں سے، معصیت کے کاموں سے، اور ان تمام چیزوں سے جو بتائی گئی ہیں۔ بیسیکلی انسان جس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے وہ نیکی کی فطرت ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے۔ تو اب ہم نے نفس کا اگر تزکیہ کیا تو پھر وہ تو ہو گیا، فلاح پا گیا، اور جس نے نہیں کیا وہ ناکام ہوا۔ تو یہ یہاں پہ دیا جا رہا ہے، بہت ساری چیزوں کی اللہ نے قسم کھانے کے بعد کہا ہے۔ سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا۔ جب اس کی قوم کا سب سے شقی آدمی بکھر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے اس لوگوں کو خبردار کیا کہ اس اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا، مگر انہوں نے اس کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ آخرکار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب کی طرف سے ایک ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ وہ سب کو پیوند خاک کر دیا، اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں تھا۔ یہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی بات کی گئی ہے۔ یہ اونٹنی اللہ کا بہت بڑا معجزہ تھی، اور اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی، اس کی یعنی تمام تر جو خوبیاں تھی وہ ان کی طرف سے بتائی گئی تھی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو، یعنی کہ ایک فرمائشی اونٹنی تھی، اور اس کو جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے معجزے کے طور پر اس سامنے والی چٹان سے ہماری آنکھوں کے سامنے پیدا کیا جائے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو اس کے بچے کے ساتھ، یعنی اونٹنی ہو اس کے ساتھ اتنا بچہ ہو، وہ دودھ دیتی ہو، تو کہتے ہیں کہ وہ اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ بستی کے یا شہر کے سارے برتن بھر جاتے تھے، اس کے بعد بھی بچ رہتا تھا۔ لیکن اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ وہ پانی بہت زیادہ پیتی ہے
اور ادھر ادھر پھرتی ہے اور اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، تو انہوں نے اس اونٹنی کو مارا، اور اس کو مارا کس طرح سے کہ اس کے پیر کے پیچھے جانب ایک جو ابری ہوئی جگہ ہوتی ہے جس کو کونچے کہتے ہیں، اس کو پہلے کاٹا تو وہ اونٹنی گر گئی، اور اس کے بعد پھر اونٹنی نے زور کی چیخ ماری اور اپنے بچے کو خبردار کیا کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ، تو وہ بچہ دوڑا اور بھاگ گیا اور اسی چٹان کے پیچھے یا اس کے اندر گم ہو گیا، اور وہ اونٹنی کو انہوں نے مار دیا، اور اس کے بعد ان پر ایک برا عذاب آیا تھا۔ بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ سورہ لیل ہے اور اس کی مکی سورہ ہے، اور سورہ شمس کے ساتھ بہت اس کا مضمون مشابہ ہے، اسی لیے اکثر ان کو پڑھتے ہوئے آتے ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا، بہت کنفیوژن ہو جاتی ہے، اور ایک کو یاد کرو تو دوسری کی آیتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ تو یہ ہے 21 اس کی آیات ہے 21، اور رکوع اس کا ایک ہی ہے۔ قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے اور دن کی جب کہ وہ روشن ہو جائے۔ متواتر اسی طرح کے مضمونوں کی تکرار ہے، اور یہ ساری نشانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ ان کو اللہ نے پیدا کیا، کسی بت نے پیدا نہیں کیا ہے۔ اور مخاطبین کون ہیں؟ شروع کے مکہ کے رہنے والے عرب ہیں۔ اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں۔ تو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ جانا، اس کو ہم آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ آسان راستہ کیا ہوتا ہے؟ آسان راستہ مثال کے طور پر ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ ایک راستہ سیدھا سیدھا یہاں سے، اب آپ اپنی سہولت سے اپنے قریب کوئی راستہ دیکھ لیں کہ کوئی سیدھا راستہ جانے والا، اس میں کوئی موڑ نہیں، کوئی ٹیڑھ نہیں، اور وہ راستہ جا رہا ہے جہاں پہ ہمیں جانا ہے، کوئی بھی منزل ہے، ہماری اسکول ہے یا ہمارا آفس ہے یا ہماری مسجد ہے یا جہاں بھی ایک سیدھا راستہ ہے، وہ تو بہت آسان ہے اور ہم اس پہ چلتے چلے جا رہے ہیں اور ہم پہنچ جائیں گے بڑی جلدی سے اور کامیاب بھی ہو جائیں گے، راستے میں ہمیں کوئی مشقت بھی نہیں ہوگی، وہ جانا بوجھا بھی راستہ ہے اور ہمیں اس کی پہچان بھی ہے کہاں اس راستے میں کس وقت کیا آ رہا ہے، کس وقت کیا آ رہا ہے، کیونکہ ہماری فطرت میں وہ راستہ رکھ دیا گیا ہے نا، نیکی فطرت میں رکھ دی گئی ہے، تو وہ راستہ ہمیں جاننا آسان ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اپنے پاس جو موجود چیزیں ہیں اس کے ساتھ ہم دوسرے راستے اپنا رہے ہیں، مشکل راستے نکال رہے، ٹیڑھے راستے، اب جانا ہمیں وہاں ہے لیکن تھوڑا ایڈونچر ہو جائے، چلو اس راستے سے چلتے ہیں، اس میں پہاڑ بھی ہیں، ندی نالے بھی ہیں، خوبصورت سینری بھی ہیں، چلو اس راستے سے چلتے ہیں۔ اب اس راستے کی ہمیں پہچان ہی نہیں ہے، اس میں ہم راستہ بھٹک بھی سکتے ہیں، اس میں روڈ بھی پھسلنے ہو سکتے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے پہاڑی راستہ ہو، اس میں ہو سکتا ہے کوئی مشقت ہو، اس میں ہو سکتا ہے جنگلی جانور ہو، اس میں ہو سکتا ہے چور اور ڈاکو بیٹھے، اس میں ہو سکتا ہے بہت سارے خطرات ہوں، اب نہ تو منزل ملے گی اور جان بھی جائے گی، اور جو ایڈونچر ہوا وہ تو خاک ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے سب سے پہلے تو انسان کی جو فطرت میں چیز رکھ دی گئی ہے وہ بہت سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اور یہی ایک صحیح راستہ ہے، اور یہی انسان اس پہ چلنا چاہتا ہے اور اس کا دل اسی پہ مطمئن ہوتا ہے۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہماری جب ہم نے تھوڑا سا ہم بڑے ہوتے ہیں یا ہمارے پاس شعور آتا ہے، اب شعور کی بھی الگ الگ عمریں ہیں، عقل آتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ میرے پاس ہے کیا، ذرا سا اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے اطراف کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ میں سم تھنگ کچھ ہوں، تو اب جو ہوتا ہے اب وہ سم تھنگ کو دکھانا ہوتا ہے، اب اس کے لیے پھر وہ چیزیں ابل رہی ہوتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر معاشرے میں تھوڑا سا نمایاں مقام ہے، کسی اچھے گھر میں پیدا کیا، کسی اچھے خاندان برادری میں ہو گیا، پہلی تو یہ
انسان کے لیے چیز آ جاتی فخر کے لیے، اس کے بعد اپنا سٹیٹس دیکھو، میرے نام کے ساتھ یہ نام لگ رہا ہے. کچھ لوگ ناموں پر بہت فخر کرتے ہیں اور اپنے ناموں کے ساتھ ایسی ایسی چیزیں لگاتے ہیں کہ جو ان کو لگتا ہے کہ بڑی زبردست ہیں. اس کے بعد پھر ان کی کوشش دوسرے راستوں کی طرف ہو جاتی ہے، وہ راستے جو گناہ کو سمیٹ سمیٹ کر لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہی یہاں پہ ہمیں بتایا کہ جس نے کیا کیا، 3 چیزیں کی. جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا، انفاق فی سبیل اللہ کیا، اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا. بظاہر یہ ایک آیت ہے لیکن اس کے اندر پورے کا پورا قرآن محفوظ ہے. اور بھلائی کو سچ جانا، اس کو سچ جانا جس پہ اس کی فطرت بنائی گئی ہے. اور پھر ہم اس کو آسان راستے، پھر ہم خود بخود اس کو ٹیڑھے رستوں پہ جانے ہی نہیں دیں گے. یہ شرائط پوری کرنے کے بعد اللہ پھر اس کو خود پکڑ پکڑ کے سیدھے رستے پر لے آئے گا. کیسے؟ یہ ہمیں علم ہی نہیں. ادھر جانے بھی لگے گا، نیند آ جائے گی، سو جائے گا. اچھا نہیں ادھر نہیں جا رہا، دوست نہیں ملیں گے، احباب نہیں ملیں گے، صحبت کوئی گندی نہیں ملے گی، اچھی صحبت ملے گی، سیدھے سیدھے جاؤ ادھر اس راستے پہ، یہاں سے جلدی پہنچ جائیں گے. اللہ اس کو پکڑ لے گا، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جانے ہی نہیں دے گا. لیکن اس کے لیے کیا ہوگا کہ اس نے انفاق کیا ہوگا، اپنے مال میں اللہ کا حصہ نکالا ہوگا، اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہوگی، اور اس نے صحیح کو سچ جانا ہوگا، تو ہم اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے. اب تھوڑا سا اس کے اوپر ہوم ورک یہ کرنا ہے کہ ہماری کوششیں کیا ہیں. آج کل جو 2 بتاتا ہے انسانی مسائل کی ایک قسم ہے جس میں 3 چیزیں شمار کی گئی. غور سے یہ دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے، یہ دیکھ لیجئے، ابھی اتنا ٹائم نہیں کہ ہم اس کو پڑھ لیں، تو بس یہ پھر اس میں عقائد آ جاتے ہیں، اخلاق آ جاتے ہیں، اور اعمال آ جاتے ہیں، اور کوشش آ جاتی ہے. بس یہ آسان، بہت آسان کام ہے. ہم نے اس کو ٹیڑھا کر لیا اور بہت عجیب و غریب بنا لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی سب سے پہلے دیکھنا ہے، اور پھر اللہ آسان راستے کی سہولت دیں گے. اور جس نے بخل کیا اور اپنے اللہ سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلا دیا، اس کو ہم سخت راستے کی طرف سہولت دیں گے. یعنی پھر اس کو جدھر اس نے چلنا ہے، پھر اس کے لیے وہ راستے روشن کر دیے جائیں گے، آسان کر دیے جائیں گے. غلط عقیدے کی طرف جانا ہے تو اس کو اپنے آس پاس بہت سارے جادوگر مل جائیں گے، بہت سارے پیر مل جائیں گے، بہت سارے بابا مل جائیں گے. قدم قدم پہ ایک مزار کھڑا ہوگا، اس کے لیے آسان ہو جائے گا نکلنا، کرنا، جانا، سوچنا اور نافرمانی کرنا. اللہ نے اس کے لیے سہولت دے دی ہے. اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جبکہ وہ ہلاک ہو جائے. بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمے ہے. انڈر لائن کیجیے اس لائن کو، راستہ بتانا ہمارے ذمے ہے. اور راستہ اللہ نے بتا دیا ہمیں. در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں ہی کے ہم مالک ہیں. دنیا کے راستے بھی اللہ خوب جانتا ہے، کہاں کہاں یہ سڑک اور روڈ جا رہے ہیں، کہاں کہاں یہ چیزیں جا رہی ہیں. اور آخرت کا راستہ بھی جانتا ہے، لیکن آخرت کا راستہ دنیا کی سڑکوں اور دنیا کی گلیوں سے ہو کر جاتا ہے. اس راستے تک پہنچنے کے لیے ہمیں دنیا کی روڈز پہ، دنیا کی گلیوں پہ، دنیا کے صراط مستقیم پہ پھر سفر کرنا ہے. یہی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. بس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آنکھ سے. اس سے زیادہ کوئی اور واضح تنبیہ ہے اس میں نہیں. جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور اسے دور رکھا جائے گا وہ جو نہایت پرہیزگار اور پاکیزہ ہونے کے لیے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے. 2 آیتیں ہم نے بار بار پڑھی ہیں ان پاروں میں، مسکین کو کھانا کھلانا اور مال خرچ کرنا. یہ آیت بھی کہا جاتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ہوئی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کو کمال درجے کی پرہیزگاری اور وہ جو ساری چیزیں تھیں ان کے لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں دی ہیں، جو انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ دوستی بھی رکھی اور ہر موقع پر ان کی مدد بھی کی، اور دین کو اپنے وجود سے بہت انرجی دی. اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے. جس کا بدلہ اسے دینا ہو وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے کام کرتا ہے، اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں دنیا میں ہر ایک کا بدلہ دے سکتا ہوں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا نہیں دے سکتا. تو یہاں پہ روح سخن یہ آج جو 18 اور 19 ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف اشارہ ہے. اور انہوں نے جو اپنا ان کا مال تھا وہ اللہ کی راہ میں خوب دیا. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں، بلکہ مکی زندگی میں، انہوں نے 17 غلاموں کو آزاد کیا تھا، کافروں سے نجات دلائی تھی ان کے ظلم و ستم سے، اور اس کے بعد بھی دین کے لیے انہوں نے اپنا پورا مال اسباب بھی دیا تھا. اللہ ان سے راضی ہو. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
سورہ دوحہ ہے اور کی آیات ہیں، ایک اس کا رکوع ہے۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا۔ یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے اور عنقریب اللہ تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا تم نے یتیم کو نہیں پایا؟ کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور تم کو ہدایت بخشی اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا؟ لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو اور سائے کو اور اپنے جھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ بہت خوبصورت یہ آیت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس کو نماز ظہر میں پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد سورہ الم نشرہ پڑھا کرتے تھے فرائض میں، اور بہت اس کی اچھی سی تفسیر ہے، اس کو پڑھیے گا ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی دی جا رہی ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ پریشان رہتے تھے یہ سارے جو حالات ہیں ان بٹوین، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ آپ سے ناراض بھی نہیں ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا جو دور ہے تمہارے لیے بعد کا دور وہ پہلے سے بہتر تھا، یعنی شروع میں آپ کے پاس تھوڑے ساتھی تھے، بعد میں بہت زیادہ آپ کے ساتھ لوگ ہوئے، جان نثار ہوئے، آپ کی قدر و منزلت بڑھی، آپ کی دعوت کا اثر بڑھا، دور دور تک آپ کی دعوت ہوئی، پھیل گئی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر یتیم، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ تم یتیم پیدا ہوئے تھے، اور یتیم کا بظاہر کوئی ذریعہ نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح سے بڑا ہوگا، لیکن اللہ نے تمہیں پھر ٹھکانہ بھی دیا اور تمہیں بڑا بھی کیا۔ اور یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یتیم کی کیا اہمیت ہے اللہ کے نزدیک، اور پھر یتیم پر سختی نہ کرو اور نہ سائل کو جھگڑو، دوبارہ وہی ساری چیزیں میری دوستوں جو کہ حقوق العباد میں آ رہی ہیں۔ اب ان کو زندگی کی ذات راہ بنا لیجئے کہ خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ بہت نرمی اور بہت محبت کا سلوک ہمیں کرنا ہے اپنی زندگی میں، جہاں کہیں ہم ان کو پائیں اور ہم ان کے احسان مند ہوں کہ یہ ہمارے لیے وہ رسی ہیں جن کو ہم پکڑ کے جنت میں چلے جانا ہے۔ سورہ الم نشرہ ہے آپ۔ الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیات ہے، 19 سورت ہے، اور رکوع بھی اس کا ایک ہی ظاہر بات ہے، مکی سورہ ہے اور سورہ دوحہ کے آگے پیچھے اس کے پڑوس میں ہی نازل ہوئی ہے، وہی اس کے اندر بھی موضوع چل رہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا؟ شرح صدر کہتے ہیں سینے کو کھل جانا، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، ہم عام دنیا میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، جس کو بخشنے کا ارادہ فرماتا ہے، جس کا انجام اللہ تعالیٰ اچھا کرنا چاہتا ہے، اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر کو توڑے ڈال رہا تھا، اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کیا ہے، اور پس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، اور بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، لہذا تم جب فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جاؤ۔ اس وقت جو لوگ پریشان ہیں حالات کی وجہ سے، غور فکر مند ہیں اور بہت مایوس اور نا امید ہیں، ان کے لیے بات بتائی گئی ہے، شاید ہمارے لیے بتائی گئی کہ تنگی کے ساتھ فراخی ہے، یعنی ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ اللہ سچا ہے، اللہ کے تمام وعدے سچے ہیں، اور یہی ہم نے اپنی پوری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹرگل اور کوشش ہے اس کے بعد ہم نے یہ سارا آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو کے رہی ہیں، اور یقیناً مشکلوں کے بعد آسانی ضرور ملتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یقین کی۔ الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ سورہ تین، اور تین کا کیا مطلب ہے بچوں؟ کھجور، انجیر۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا کی۔ طور سینا وہ پہاڑ تھا جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا،
اور شریعت بھی ملی تھی، اور حاض البلد الامین، اور بلد الامین کہا گیا ہے یہاں پر پرامن شہر مکہ کو۔ اور ہم جانتے ہیں مکہ کا جو امن ہے، مکہ کا جو سکون ہے، وہاں داخل ہوتے انسان کے پورے جسم میں وہ سرایت کر جاتا ہے، ایسا لگتا ہے خون کے ساتھ ہی وہ سکون داخل ہو گیا، کہ تجربہ کیا ہوگا جنہوں نے اس ارض مقدس کا سفر کیا ہے، اور وہ کیفیت انسان کو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی، اور جب وہاں سے انسان رخصت ہونے والا ہوتا ہے اس وقت جو اس کے دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ بھی بیان نہیں کی جا سکتی۔ ایسا لگتا ہے انسان کو کہ بہت عزیز ترین شہر سے رخصت ہو رہا ہے، اور یہ اس پرامن شہر کے کی قسم کھائی گئی ہے۔ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، بے شک احسن التقویم اللہ ہی ہے، اور پھر اسے الٹا پھیر کر ہم سب نیچوں سے نیچ کر دیں گے، یعنی کہ اس کو دوبارہ پھر وہیں پہنچا دیا جائے گا جہاں پہ وہ تھا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اور ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون جزا اور سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ سجدہ اس میں میری بہنوں سب سے پہلے ہم سجدہ کر لیتے ہیں، پھر سجدہ۔ سورہ الگ ہے اور اس کی 19 آیات ہیں، مکی صورت ہے جو ہم ہے شعور کے ساتھ، یعنی کہ وہی کی ہم نے آیات پڑھی تھی اپنے شعور میں، اور یہ سب سے پہلے ہمیں سکھائی گئی تھی یہی صورت، پتہ نہیں آپ کو بھی یہی سکھائی گئی ہوگی۔ پڑھتے ہیں، پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی، اور پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ بات ہو رہی ہے غار حرا کی، بات ہو رہی ہے جبل رحمت کی، اور اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اندازہ اور گمان بھی نہیں تھا کہ آپ کو نبی بنایا جا رہا ہے اور آپ کو نبوت دی جا رہی ہے، اور کوئی وحی، کوئی فرشتہ، ان تمام چیزوں سے آپ بالکل بے خبر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ امی تھے، محض امی تھے، یعنی ٹوٹل آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اور اس وحی کے اس اثر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خوف زدہ ہو گئے، اور اس کے بعد آپ آئے اور آپ نے حضرت خدیجہ کے ساتھ بتایا کہ اس طرح سے مجھے بتایا گیا ہے۔ وہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، وہ ان کے چچا زاد بھائی تھے اور وہ عیسائی راہب تھے، اور انہوں نے پڑھ رکھا تھا اپنی کتابوں میں کہ ایک نبی مبعوث ہوگا، اور جب وہ ان کے پاس ان کو لے کے گئی، کیونکہ ان کا معاشرے میں مقام ہوگا، اچھا ان کو سوچ سمجھ بوجھ ہوگی، اس لیے وہ ان کے پاس لے کے گئیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ کے بعد ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ کو کس طریقے سے وہ سمجھائیں، تسلی دیں، دلاسا دیں۔ لیکن جو پہلی چیز حضرت خدیجہ نے بتائی وہ یہ بتائی کہ چونکہ نیک فطرت تھی اور یقیناً معاشرے کو دیکھ رہی ہوں گی، اپنے آس پاس کی نشانیوں پر بھی غور کرتی ہوں گی، تو انہوں نے جو سب سے پہلے تسلی دی وہ یہ تھا کہ اے محمد اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر انہوں نے وہ کوالٹیز اور وہ پہلا تعارف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے رکھا جو مکہ بے مقبول تھا، آپ یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، آپ بیواؤں کی اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔
یہ پہلا تعارف تھا جو دنیا کو حضرت خدیجہ نے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل کے پاس جب لے کے گئی تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھتیجے تم کو کیا نظر آیا، انہوں نے پوچھا، اور وہ بہت اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے، نابینا بھی ہو چکے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جس طرح بھی ان کو جو بھی طریقہ تھا، اور یہ بھی بتایا کہ میری کیا کیفیت ہوئی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو پہلے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ پر بھی نازل ہوا ہے، تو کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا ہے اور میں تمہاری مدد کرتا، میں تمہاری حمایت کرتا جب تمہاری قوم تم کو نکال دے گی، یہاں سے باہر کر دے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا مجھ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کو یہی آپ کے ساتھ ہوگا، کیونکہ جو بھی حق کی بات کرتا ہے اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ لمبی چوڑی تفصیل ہے۔ اور پھر اللہ نے انسان کی حقیقت بتائی، اور پھر قلم جو کہ جس کے بارے میں ہم ایک سورت کے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور قلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا انسان کو جس کو وہ پہلے سے نہیں جانتا تھا۔ ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، حالانکہ پلٹنا تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتے ہیں جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو کھینچیں گے، اور اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو، اپنے رب کے قرب کا حصول کرو۔ میری دوستو، سجدہ جو تلاوت ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کو فوراً کر لینا چاہیے۔ اس سجدے کی کوئی قضا نہیں ہے، اس سجدے کو بعد کے لیے مؤخر نہیں کر دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایسا سجدہ ہے جو شیطان پر بہت بھاری پڑتا ہے، اور اس کی بڑی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قدر ہے۔ اس لیے سجدوں کو ضرور کیا کیجیے، اور سجدہ وہ انسان کی زندگی کے وہ لمحات ہیں جب انسان سب سے زیادہ اللہ کے قرب میں ہوتا ہے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو ذلت میں لے جاتا ہے، تذلل میں لے جاتا ہے اور جھک جاتا ہے اللہ کے سامنے، یعنی ایک طرح کا وہ اپنی ذات کی ٹوٹل نفی کر کے اللہ کی وحدانیت کے آگے وہ جھکتا ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ سورہ قدر ہے، 5 اس کی آیات ہیں، ایک ہی اس کا رکوع ہے، چھوٹی سورت ہے، اور لیکن معنی اور مطالب ہے۔ اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قرآن کو عرش معلیٰ سے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا، وہ شب قدر کی رات تھی۔ اور واقعی ہم کیا جانیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں، اور یہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک، اور اس کو ڈھونڈنا چاہیے آخری طاق راتوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا ہے کہ یہ رمضان کی آخری طاق راتوں میں، چونکہ رمضان کی آخری 10 راتوں کو، رمضان کی خود کی اہمیت بہت زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا کہ انسان کو جگایا جائے اور ان راتوں کی اہمیت بتائی جائے اور قرب دیا جائے، کیونکہ اب رمضان ختم ہونے والا ہے، تو بالکل یہ آخری گھڑیاں ہیں جس میں اللہ سے قرب ہوگی، اس لیے اس کو طاق راتوں میں ڈھونڈنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ہمارے ہاں جو چیز مشہور ہے کہ 27ویں شب، تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ہر طاق رات کو اٹھنا چاہیے، بلکہ ان سارے ہی 10 دنوں میں جاگنا چاہیے اور عبادت اور غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس رات کی اہمیت یہ بتائی گئی کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر۔ اب 1000 مہینوں کا حساب اگر لگائیں 30 کے ساتھ ضرب دیں تو کہاں جا پڑتی ہے بات؟ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے، ہم جس شارٹ کٹ کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں وہ شب برات کی 15ویں رات ہے جو بتایا گیا شعبان کی، ہم جس شارٹ کٹ کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں وہ صلاۃ و تسبیح ہے، ہم جس شارٹ کٹ کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں وہ اور کوئی طریقے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اتنا بڑا شارٹ کٹ بتا دیا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر بندے کو شب قدر مل جائے، تلاش کر لے، لیکن اس کی کوشش کی، جو اس کی صحیح اس نے کی اس کا اجر ضرور دیا جائے گا۔ تو یہ ہے وہ جس میں سراسر صبح تک سلامتی بھی ہے، اور فرشتے اترتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عبادات میں کھڑے ہوتے ہیں۔ الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. سورہ بینہ ہے، مدنی سورہ ہے، اور 8 اس کی آیات بہت عرصے کے بعد ایک مدنی سورہ ہمارے سامنے آئی ہے۔ پڑھتے ہیں اس کو اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے اور اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس ایک دلیل روشن نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر ان کو سنائے جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں۔ پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں کوئی تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا اور ان کو اس کے سوا کوئی علم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر، یہاں پہ مخلصین کا لفظ بولا گیا ہے، بالکل خالص کر کے یکسو ہو کر نماز قائم کرے اور زکات دے، یہی نہج درست اور صحیح دین ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں، اور ان کی جزا ان کے رب کے پاس دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ سب کچھ اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو۔ یہ ہے اپنی آیات اور اپنے ترجمے کے ساتھ خود بخود ہر چیز واضح ہے۔ یہاں پہ جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے، اس کے بارے میں کچھ دن پہلے بلکہ کچھ عرصہ پہلے ایک چیز پڑھ رہی تھی۔ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جو لوگ مشرک ہیں اور کافر ہیں ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے، مثال کے طور پر آپ لوگ انڈیا میں رہتے ہو، آپ کو زیادہ پتہ ہوگا کہ جب ان کا مردہ جو ہے وہ مر جاتا ہے اور اس کو آگ لگائی جاتی ہے، ان کے ہاں جلاتے ہیں نا، تو جب آگ لگائی جاتی ہے تو اس کے وہ لکڑیاں کے اوپر رکھے اور سب سے پہلے اس کے منہ میں آگ لگائی جاتی ہے۔ میں حیران ہوں، منہ میں آگ لگائی جاتی ہے اور اس کے بعد پورا جل جاتا ہے، منہ میں کہتے ہیں اس کی ڈالی جاتی ہے، اور چونکہ اس نے ساری زندگی شرک کیا ہوتا ہے، کفر کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو چیز اور خوفناک ہے بتائی گئی ہے کہ اس کے جل جانے تک اس کے عزیز و رشتہ داروں کو اس کے پاس ہی کھڑا رہنا ہوتا ہے، وہ سارا ٹائم وہ کھڑے رہتے ہیں، اور اس کے بعد کھوپڑی اس کی جب تک کھوپڑی پھٹ نہیں جاتی اس کی ایک دھماکے سے، اور کھوپڑی چونکہ نہیں پھٹتی تو جن لوگوں کو جلدی جانا ہوتا ہے تو وہ پھر اس کھوپڑی کو ایک لوہے کا ڈنڈا مار کے خود توڑ دیتے ہیں، اس کے بعد وہ وہاں سے ان کو رخصت ہونا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہی وہ سزا ہے جو دنیا میں ان کے سامنے، اور پھر اس کو اس کا بیٹا بڑا جو ہوتا ہے جس نے اس کی جانشینی لینی ہوتی ہے وہ خود اس کی کھوپڑی کو بہت لمبا بھاری ڈنڈا لوہے کا مار کے وہ توڑتا ہے، جب تک وہ، کیونکہ کھوپڑی بہت دیر سے کہتے ہیں ٹوٹتی ہے نا، اس کو کرش ہوتی ہے، بڑا دھماکہ سا ہوتا ہے، کھوپڑی پھٹتی ہے۔ یہ سن کے میں حیران ہو گئی کہ دنیا میں لوگوں کی سزا اور ان لوگوں کو نظر نہیں آتا جو پاس کھڑے ہیں کہ اللہ نے ان کو کیا دیا ہے، استغفر اللہ، جبکہ اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اللہ ان سے راضی ہوئے اور وہ اپنے رب سے راضی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا میں رکھے انشاءاللہ۔ الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔
سورہ زلزال ہے، یہ بھی ہے 8 اس کی آیات ہیں، 1 اس کا رکوع ہے، اور زمین کی بات کی گئی ہے۔ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، شدید زلزلہ آئے گا، چونکہ اس کا نام ہی زلزال ہے، اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کر دے گی، کیونکہ تیرے رب نے اس کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ زمین سے ذرا بچ کر رہنا، کیونکہ زمین تمہاری ساری حرکات و سکنات کو دیکھ رہی ہے، اور وہ اس دن گواہی دے گی تمہارے خلاف یا تمہارے حق میں، اور جو اس کی پیٹھ کے اوپر کیا جا رہا ہے وہ اس کے بارے میں سب کچھ بتا دے گی۔ حضرت علی اس بات سے اتنا ڈرتے تھے کہ جب آپ خلیفہ بنے کچھ عرصے کے لیے، تو جب آپ بیت المال میں سے جو مال تقسیم کرتے، اس کو زمین پر جب رکھ کر تقسیم کرتے، اور جب سارا تقسیم کر چکتے تو کپڑا جھاڑ دیتے، اور اس کے بعد اسی کپڑے کے اوپر 2 رکعت نفل پڑھتے، اور بتاتے کہ اے زمین تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرے اوپر کوئی حق تلفی نہیں کی، کہ کوئی کسی کا حق نہیں مارا، اور میں نے اپنی طرف سے اچھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یعنی اب ظاہر بات ہے ہم زمین پہ رہتے تو ہمارا ہر وقت کا سابقہ زمین کے ساتھ ہے، تو زمین کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اس سے تم ذرا بچ کر رہنا، یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، اس کو یہ نہ کہو کہ یہ بے زبان ہے۔ اس روز لوگ متفرق حالات میں پلٹیں گے، اور ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں گے۔ بڑی سخت یہ صورت ہے، اس کے اندر ذرے کی مثال دی گئی ہے، پھر جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر بدی کی ہوگی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ ذرہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اکثر ہمیں نظر بھی نہیں آتا اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھنے سے، اس کے برابر بھی نیکی اور بدی کا اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ تو پھر ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہماری بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ اللہ سے چھپ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ سورہ عادیات ہے، ہم 11:30 بجے تک پڑھیں گے۔ بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ سورہ عادیات اور مکی سورہ ہے، 1 اس کا رکوع ہے، 11 اس کی آیات ہیں۔ قسم ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑ پڑتے ہیں اور پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں۔ تو گھوڑوں کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ جب کسی پختہ چیز پر جب چلتے ہیں تو ان کے جو پاؤں کے نیچے وہ جو ہوتے ہیں، اس سے کیونکہ ان کے پاؤں کے نیچے لوہا لگا ہوتا ہے، اور وہ چلنے کی جب اسی لیے تو گھوڑے کے چلنے کی آواز بھی آتی ہے، تو جب یہ بہت تیز بھاگتے ہیں تو ان میں سے چنگاریاں سے نکلتی ہیں، یعنی یہ ان کے تیز بھاگنے کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ اللہ نے ان گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، اور صبح سویرے چھاپے مارتے ہیں۔ اس کے بارے میں بہت ساری لکھے ہیں، حاشیہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اہل عرب کا یہ قاعدہ تھا کہ جب کبھی ان کو کسی بستی پر چھاپا مارنا ہوتا تو وہ رات کے اندھیرے میں چل کر جاتے تھے تاکہ دشمن خبردار نہ ہو سکے، اور صبح سویرے اس پر چھاپا، کون سا وقت لائٹیں ہوتی تھی یا لوگ صبح صبح اٹھ کے جلا لیتے تھے، تو صبح کی ہلکی سی روشنی ہوتی تھی اور ہلکا سا اندھیرا ہوتا تھا، تو جب وہ کسی دشمن کے اوپر جا کر اپنے آپ کو مطلب وہ اس کے اوپر جا کے چھاپا کرتے، پھر اس موقع پر گھر تو غبار اڑاتے ہیں، پھر اس حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں۔ حقیقت یہ کہ انسان اپنے رب کا بڑا نہ شکرا ہے، اور وہ خود اس بات پر گواہ ہے، اور مال اور دولت کی محبت میں پوری طرح مبتلا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ الشَّدِيدِ، بری طرح جس کو کہتے ہیں، شدید کو کہتے ہیں۔ تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا؟ یعنی کہ انجام تو یہی ہے، جتنی بھی مال سے محبت کر لو تم اس کو ساتھ نہیں لے کے جا سکتے، اور قبر سے تم صرف خود ہی نکلو گے، اور جو کچھ سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کیا جائے گا اور اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية
سورہ القاریہ مکی سورہ ہے اور 11 اس کی آیات ہیں اور 1 اس کا رکوع ہے۔ سورہ الحاقہ کی طرح شروع ہوئی ہے اور اس میں بھی جو کہا گیا تھا الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، یہاں پہ کہا گیا القاریہ تم القاریہ، عظیم حادثہ کیا ہے وہ عظیم حادثہ، اور تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے، یقیناً ہم نہیں جانتے لیکن ہمیں خبر دی جا رہی ہے، وہ تو ہمیں ہلا دینے کے لیے کافی ہے کہ وہ کتنا عظیم و شان حادثہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ بار بار اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہماری فکر آخرت کو بیدار کیا جائے۔ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے تھمکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے، لوگ گھبراہٹ میں یہاں سے وہاں دوڑ بھاگ رہے ہوں گے، یعنی جو ایک دم زمین پہ بھی اب دیکھتے ہیں کہ کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو ایک دم لوگ بھاگ دوڑ کرنا شروع کرتے ہیں، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اب ہم جائیں کہاں، کہاں پہ پناہ لیں، کون ہے جو ہمیں بچا لے گا، کس طرف کو۔ اس دن کا بھی یہی نقشہ بتایا گیا ہے کہ لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ادھر ادھر دوڑ بھاگ رہے ہوں گے اور آسمان جو ہے وہ بالکل اون کی طرح ہلکے ہو کے اڑ جائیں گے۔ پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا۔ بہت سیدھی بات، بہت مختصر بات کر دی گئی ہے اور اب تو دو ٹوک بات ہے۔ اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار کھائی ہے، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا چیز ہے، بھڑکتی ہوئی آگ۔ جائے قرار کہتے ہیں گود کو، جیسے ماں کی گود انسان بچے کے لیے جائے قرار ہوتی ہے اور وہ وہاں جا کے اپنے آپ کو سمجھ لیتا ہے کہ میں پوری دنیا سے بچ گیا ہوں، یہی میرا آخری ٹھکانہ ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جہنمیوں کے لیے جائے قرار یعنی ان کا آخری ٹھکانہ پھر جہنم ہی ہوگی۔ الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا اللہ کو متکاسر لگانی تھی نا، تو کیا لگا اس میں؟ اچھا، یہ دونوں صورتیں ویسے ساتھ ساتھ ہی ہیں، نہیں آ رہی؟ بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا اس کو بند نہیں سوف کرنا، ساتھ یہ بھی پڑھنا۔ تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورہ تکاثر ہے اور سورہ تکاثر کو اور سورہ عصر کو ہمیشہ ایک ساتھ ہی پڑھنا چاہیے کیونکہ ان کے موضوع اور ان کا مطلب اور ان کے اندر چھپا ہوا پیغام وہ ایک ہی ہے۔ یہ کیا صورت ہے، اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے، کچھ بھی نہیں کہیں گے، اس لیے کہ اس کے ہم کہاں نازل ہوئی ہے تو چھوڑ ہی دیں، اس کی فکر ہی کیا کریں گے۔ اب یہ صرف ایک قول پڑھ لیتے ہیں کہ امام بخاری نے یہ لیا ہے حدیث اس کو حضرت ابی بن کعب سے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ اگر آدم ذات کے پاس 2 وادیاں بھر کر مال ہو تو وہ تیسری وادی کی ضرور تمنا کرے گا۔ ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ قرآن میں یہی بات سمجھ میں آتی ہے اور یہی تکاثر ہے۔ تکاثر بہت اہم صورت ہے اور اس کو نہیں سمجھ آ سکتا کہ اس کو 1 یا 2 منٹ میں کس طرح سے پڑھا جائے، اور اب ٹائم بھی ہمارا اتنا نہیں کیونکہ آپ کے خطوط بھی پڑھنے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ سورہ تکاثر کو اور سورہ والعصر کو ہم ملا کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی بخیر رکھی تو کل صبح پڑھیں گے۔ اس وقت آپ کا تھوڑا سی محبت نامے پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمیں ہماری رخسانہ نے انفرادی میسج کیا تھا۔ رخسانہ بہت شائع ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اس لیے بہت میسج سامنے نہیں کیا کہ کہیں میرے سے کچھ غلطی نہ ہو جائے کیا ہے۔ رخسانہ بہت شرمیلی سی ہے، کم بولتی ہے لیکن بہت ریگولر ہے ماشاءاللہ سے اور بہت سمجھتی ہے بات کو۔ شازیہ نے ہمیں میسج کیا اور شازیہ نے بھی یہی کہا، اور اس کے بعد شازیہ نے 2 لوگوں کو بہت شکریہ ادا کیا ہے، ایک جویریہ ناز کا اور ایک محمودہ کا، کہ وہ ان کے توسط سے کلاس سے جڑی اور آتی رہی، لیکن اس نے بتایا کہ یہ دورہ قرآن اس کے لیے زندگی کا وہ دورہ قرآن تھا جس میں اس کو چیزوں کی بہت بہت زیادہ سمجھ میں آئی ہے۔ اس کے بعد ہماری سمرہ کا خط آیا تھا انفرادی طور پر، اور انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی امی نے
بہت زیادہ ریگولر دورہ قرآن میں حصہ لیا ہے، اور کل یہی فرح بیٹی نے بھی بتایا تھا کہ نانو جو ہیں وہ دورہ قرآن میں ریگولر شامل ہیں۔ مجھے بہت اچھا لگا، بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور ان کے وقتاً فوقتاً پیغام، تحفے، محبت نامے، سلام، دعائیں ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین زندگی اور بہترین صحت کے ساتھ رکھے، اور جو کچھ انہوں نے پڑھا یقیناً وہ پہلے بھی پڑھتی رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ انہوں نے پہلے بھی پڑھا اور سنا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنا دے، اور ان کے بچوں کو اور پھر بچوں کے بچوں کو جو کہ سامنے ان کے موجود ہے، اس سے بڑی خوشی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ جب ہم اپنے بچوں کو راہ پہ دیکھیں، سیدھی راستے پہ کوشش کرتے ہوئے دین کے لیے، اور پھر ان کے بچوں کو دیکھیں، تو یہ ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اللہ